اللہ کی بلائی و رحمانوں، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ بہت مبارک سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی جو نظر آپ لوگوں پر پڑی، اس نظر انتخاب پر ہم کو بہت زیادہ نازا و فرحاں و خوشحالی کی ضرورت ہے کہ کروڑ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو اپنے گھر بلایا، اپنا مہمان بنانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اب تو گیا اپنے فرمائے اشراب ہوئے اختار ماں کارا لہو الخیارہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں منتخب فرماتے ہیں، کسی کو پڑھانے کے لیے قبول کرتے ہیں، کسی کو پڑھنے کے لیے منتخب فرماتے ہیں، کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں، طواف کے لیے عمروں اور حجوں کے لیے قبول فرماتے ہیں، کسی کو کسی اور کام کے لیے۔ تو اس نظر انتخاب پر ہم کو بہت زیادہ نازا و فرحاں ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ سفر زندگی میں عام طور پر ایک بار پیش آتا ہے۔ اب تو سفر حج آسان ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا جب سفر حج بہت مشکل تھا۔ بار باری کشتیوں میں پردے لگا کر ہواؤں کے ذریعے سے وہ کشتیاں چلتی تھیں۔ ہوا چل رہی ہے، کشتی چل رہی ہے، اور ہوا اگر مخالف ہو گئی تو پردے کھول کر لنگر کشی کرنا پڑتی تھی۔ کبھی تو وہ ببر میں پھنس جاتی تھی کشتی اور الٹ جاتی تھی، جان مال برباد ہو جاتے تھے، جانا مشکل، آنا مشکل، یعنی کوئی امید نہیں ہوتی تھی کہ اب واپس بھی آئیں گے۔ اس لیے لوگوں کو بہت ان کے وہ آرزو کرنا پڑتی تھی ان سے، ارے صاحب ہمارے ابا کا حج کر دو صاحب۔ اپنے حج مشکل ہوتا تھا، کسی طرح اگر گھر آئے آپ کسی کا حج بدل کے لیے بڑا بیگار کرنا پڑتا تھا۔ ارے صاحب کہو گے صاحب بڑا احسان ہوگا، چلے جاؤ صاحب۔ اب وہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر دوسرے کا حج کرنے کے لیے جاتا تھا۔ اور ایسا نہیں کہ 4 گھنٹے میں گیا اور ہو گیا اس کا حج اور 2-4 دن بعد واپس آ گیا۔ مہینوں اس کا سفر ہوتا تھا، اور کئی دن کا ان کو احرام کی حالت میں رہنا پڑتا تھا، کیونکہ حج بدل میں جب جاتے ہیں گاؤں میں بھی کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے حج بدل سے متعلق کچھ باتیں آپ عرض کر دیں۔ تو میں نے کہا میں بات نکال آئی ہے، حج کا طریقہ تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لیکن حج بدل کی بات آ گئی ہے۔ اب آج کا چونکہ حج سفر حج بہت آسان ہوا ہے، ادھر بیٹھے ادھر پہنچ گئے، چند دن کا حج کیا، واپس بھی آ گئے، اور روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں لگ رہا ہے، اور طرح کی چیزیں بات الگ ہے۔ تو ہر آدمی تیار ہوتا ہے، ہر آدمی ہم چلے جائیں گے اپنے ابا کا حج کرنے کے لیے، ہم چلے جائیں، اس کو بھلے حج آتا ہو نہیں آتا ہو، کیونکہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا شوق ہے، اور صفا مروا بھی چونکہ بالکل اب ایئر کنڈیشن ہو گیا، مقام پورا اور پورا حرم ایئر کنڈیشن، ہر آدمی کو وہاں گھومنے کی طلب ہے، ہوائی جہاز ہر آدمی پورا تیار کرتا ہے۔ پہلے تو لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا، اب وہ تلاش حج بدل کے لیے، حج بدل تو ٹھیک ہے لیکن تلاش حج بدل کے لیے سرگردہ دیتا ہے، اور لوگوں سے آپ جب بننے کے حج آپ جا رہے ہیں اور آپ کہیں میں بھی چلا جاتا ہوں آپ سر، اب جو جن کو جانا چاہیے، جن کو مسائل سے واقفیت ہوتی ہے، وہ تو بیچارے اس ڈر سے کہ ہم خود تلاش کریں، لوگ اگر ہمیں تلاش کر کے ہم سے کہیں گے تو 1-2 مرتبہ تو ہمیں انکاری کر دیں گے، لیکن جب زیادہ استعمال ہوگا تو ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے قبول کر لیں گے۔ ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے، وہ رہ جاتے ہیں اور جن کو کچھ نہیں آتا وہ حج بدل میں چل جا رہے ہیں، خاندان کے کوئی رشتے دار ہیں، کوئی حاجی صاحب ہیں، پیسوں کی بنیاد پر حج کرے آئے تھے، اب جا رہے ہیں دوبارہ۔ تو حج بدل میں عام حجوں کی طرح نہیں ہوتا، حج بدل میں افراد کرنا ہوتا ہے۔ جب قران، اگر کسی نے قران کیا تو حج قران کی گنجائش ہوتی ہے، حج قران کر لو یا افراد کر لو، تمتع کی اجازت نہیں ہوتی بدل میں۔ افراد جب آدمی کرتا ہے، افراد تو یہاں سے جب گیا تو عمرے کا احرام نہیں باندھے گا، یہاں سے جب جائے گا تو عمرے کا احرام باندھے گا، حج کا احرام باندھے گا، وہ ساری تیاریاں نہا دھو کر اور ناخن کاٹ کے چہرہ بنا کر اور اپنی وہ چادریں، جیسے میں نے پہلے بتایا، وہ چادریں پہن کر اور 2 رکعت نماز پڑھ کے، اور پھر یہیں سے وہ نیت کرے گا اے اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے فلاں کی طرف سے حج کا احرام باندھ رہا ہوں، آئے گا فلاں کی طرف سے حج کا احرام باندھ رہا ہوں، آپ اس کو قبول فرما دیجیے ان کی طرف سے اور آسان فرما دیجیے میرے لیے، یہ نیت کرنا پڑتی ہے۔ اور مکہ مکرمہ پہنچ کر
احرام نہیں کھلے گا اس کا کہ گیا طواف کیا اور صحیح کریے بال نہیں لگانا اس کو طواف کر لے گا صفا مروا کی صحیح کر لے گا یہ عمرہ نہیں ہے یہ طواف قدوم ہے جو تمتع کرنے والے ہیں ان پر طواف قدوم نہیں ہوتا وہ تو طواف عمرہ ہوتا ہے ان کا یہ تو افراد کرنے والا ہے اس کے لیے طواف قدوم ہے یہ طواف قدوم کیا اور وہ جو صحیح ہے وہ صحیح حج کی صحیح ہوتی ہے اس کو نیت کرے آدمی میں جو حج کے بعد صحیح ہوتی ہے وہ صحیح ایڈوانس کر رہا ہوں آج کل ایڈوانس صحیح کی بھی ضرورت نہیں رہی اس لیے کہ ایک زمانے میں مساحہ جو ہے کل چھوٹا سا تھا اب اس کو چوڑا بھی کر دیا گیا اور 5 منزل ایئر کنڈیشن بنا دیا گیا اب ضرورت نہیں ایڈوانس صحیح کرنے کی حج کے بعد جو صحیح ہوتی ہے حج کے بعد کیا تو اب اس کے بعد طواف کرنے کے بعد آدمی احرام ہی کی حالت میں رہتا ہے اگر مہاجر اتنے پہلے چلا گیا وہ آدمی مہاجر نے اس کو حج سے پہلے مدینہ منورہ بھیج دیا تو اس کو احرامی کی حالت میں مدینہ منورہ میں جانا ہے وہاں کا قیام احرامی کی حالت میں رہنا بالکل ایک صاحب اور ان کا رب میں رجب میں پانی کے جہاز سے کسی کا حج بدل کر نہیں لیا گیا تھا رجب میں جاتے تھے وہ جہاز رمضان نہیں گزارتے ضرورت پر تو پہلے رجب میں چلا گیا اور ہم نے افراد کیا تو میں نے رجب سے ہی احرام باندھ لیا اور پھر یہ رجب شعبان رمضان شوال اور ذوالقعدہ اور پھر ذوالحجہ اتنے مہینوں تک احرام میں رہے وہ اور پہلے مدینے کی سردی اتنی سخت سردی تھی کہ احرام سنبھالنا مشکل ہوتا تھا اور کبھی پڑتی تھی لیکن اللہ نے سب کچھ کرا دیا چونکہ میں گیا تھا اور انہوں نے مجھے بھیجا تھا ابا کا حج کرنا ہے بڑا کا حج کرنا ہے میں گیا افراد کیا میں اب آج کل لوگ ڈرتے ہیں افراد پوچھتے ہیں آسانیاں کہ صاحب یہاں سے عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں ذرا حج بدل میں جا رہے ہیں نہیں باندھ سکتے عمرے کا احرام حجی کا احرام باندھنا پڑے گا یا آپ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھیں یہی سے مقرر کیا جاتا ہے اگر آپ نے حج کا احرام باندھا صرف حج افراد اور اگر حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا اس کی بھی گنجائش ہے تو آپ عمرہ کرنے کے بعد سر کے بعد نہیں بڑھائیں گے وہ چادر نہیں اتاریں گے پہنے رہیں گے چاہے جتنے دن کا بھی ہو ہم جب پہلی بار حج کو گئے اللہ نے کئی بار بلایا الحمدللہ جب پہلی بار حج کو گئے ہم تو تمتع کر رہے تھے ہم نے عمرہ کیا ہمارے 2 شاگرد ہمارے ساتھ ممبئی سے ساتھ ہو گئے انہوں نے قران کیا 1 اپریل کو ہم مکہ مکرمہ پہنچے کب 1 اپریل کو پہلی بار ہم گئے 1 اپریل کو اور 27 اپریل کو حج تھا اور ان 2 ہمارے شاگردوں نے حج قران کیا تو 27 اپریل کے بلکہ اور اس کے بعد 27 کو حج تھا 28 اور 29 تک ان کا احرام بنا رہا وہ پورے مہینے وہ احرام میں رہے ایسی مشقت اٹھانے والے بھی اگر ایسے کوئی نیک لوگ ملے ان کو تلاش کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس کا فریضہ ادا بھی تو ہو اب سنیے اگر بات نکل آئی ہے تو حج تو انشاءاللہ مختصر کر کے بتا دوں آپ کو لیکن بات سن لیں کیوں حج بدل میں توجہ نہیں کر سکتے عمرے کا احرام کیوں نہیں باندھ سکتے یہاں سے بھلا یہ ہے کہ آپ کو جو آدمی حج کے لیے بھیج رہا ہے حج فرض ہے عمرہ فرض نہیں ہے آپ کو ایک آدمی نے حج پر بھیجا اپنے ابا کے لیے آپ نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھا مکہ مکرمہ پہنچے عمرہ کیا تمام صحیح کری اور بال کٹا کر احرام کی چادر کھول دی جب موسم حج آیا 8 ذوالحجہ 7 ذوالحجہ تو آپ نے مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھ لیا تو اب آپ کا جو اس نے جو پیسے دیے تھے وہ تو دیے تھے حج کے لیے آپ نے سارے پیسے تو خرچ کر دیے عمرے پر جہاں میں آپ کو بیٹھ کر گئے تو آپ نے عمرے تو کیا تو آپ موسم حج میں مکے میں موجود تھے تو آپ نے مکے سے احرام باندھ لیا حج کا لیکن آپ نے تو اس کے پیسے عمرے پر خرچ کیے اس نے پیسے دیے تھے حج کو حج کے لیے یہ تو آپ نے اس کی مرضی کے خلاف کیا اگر وہ آدمی جس کی طرف سے آپ نے حج کیا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو یہاں سے جب کرتا حج وہ اپنا حج جو فرض ہے تو وہ کہاں سے کرتا وہ اپنی میقات سے یلملم سے کرتا اور آپ نے مکے سے حج کا احرام باندھا اس کی میقات تو بہت نہیں گئی میقات عامر کے خلاف کیا کیسے اس کا حج ہوگا اس لیے بدل کرنے والے سن لیں اچھی طرح سے اگر جا رہے ہیں کوئی کو بھیج رہا ہے اپنے مرحوم
دیا اور حج مکیہ ہو جاتا ہے. اور قران میں حج اور عمرہ دونوں میقاتیہ ہوتے ہیں. کہیں سے احرام بنتا ہے حج کا بھی اور عمرے کا بھی. آپ قران کر سکتے ہیں اگر کرنا ہے آپ کو تو, لیکن احرام بنا رہے گا حج تک, عمرہ کر کے کھولے گا نہیں, حج کی بات کرے گا. اور چونکہ حج قران کیا ہے آپ نے حج عمرہ دونوں کا, تو آپ کا قربانی بھی لازم ہوگی. حالانکہ وہ جس آدمی کا حج کر رہے تھے, حج افراد سے بھی اس کا فریضہ اس سے زیادہ ہو جاتا, اس میں قربانی نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے قران کر کے اس پر قربانی نہ کی, یہ کوئی نہ کیا آپ نے اس کا 10,000 روپے کا 15,000 روپے کا, یہ قربانی آپ اپنے پیسے سے کریے, قربانی آپ اپنے پیسے سے کریے, تب آپ کو حج قران کرنے کی ضرورت ہوگی, ورنہ افراد کریے. تو یہ کرتے نہیں لوگ, بہت مصیبت لگتی ہے کہ یار ہماری فلائٹ تو اگر قریب میں پہلی ہو گئی, پہلی فلائٹ ہو گئی تو کتنے دن تک وہاں کے احرام کی حالت کرنا پڑے گا. یہ دیکھیے کہ پہلے لوگ کتنے احرام میں رہ چکے ہیں, کتنے مشقت اٹھا چکے ہیں. اگر آپ کو وہیں جانے کا شوق ہے, حرم کی دیکھیں کمانے کا شوق ہے, تو پھر مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن لوگ یہ نہیں کرتے, نہ بھیجنے والے کو پتا ہوگا ارے صاحب آپ عالم صاحب ہو, آپ جانا صاحب آج کل عالم صاحب بھی بن جاتے ہیں کم عمری میں, اور وہ لوگوں کو تیار کر لیتے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے آپ کے ابا گھر کرنے کے لیے. وہ حج کیا نہیں ہے, ارے بھائی ہمارا گھر تو پکڑا ہے, دوسرے کا گھر سدھار رہے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ اے خیش آپ کو درویش, میرا اپنا تو سما, اپنا تو فریضہ ادا کرو. جس آدمی نے حج کیا ہی نہیں ہے اس کو حج بدن پر بھیجنا کہاں تک روا ہے, سوچنا چاہیے. بہت مشکل ہے. آپ اس کو خود آتا ہی نہیں تھا, حج کیا نہیں تھا, اس کو حج آتا ہی نہیں تھا, بدن میں چلا گیا, ایک مہینے کی کام کرنے لگا, یہاں سے بدن تمتع کر لیا, حج کا احرام باندھ, عمرے کا احرام باندھ لیا, وہاں سے حج کا احرام مکے سے باندھ کر چلا گیا, اور جب وہاں بڑے شطرنج کو کنکری مارنے کا موقع آیا تو بڑے شطرنج کو کنکری مار کر اپنا سر اڑا کے دیکھا مفتی صاحب اڑا رہے, اسے بھی دیکھا تھا کہ اڑا رہے, ارے مفتی صاحب تو افراد کر رہے تھے, مفتی صاحب کے دل میں قربانی کی نہیں, اتنے دن تک احرام میں ہے وہ, اور آپ نے تو تمتع کیا ہے, آپ کے دل میں تو قربانی لازم تھی, اور آپ نے قربانی سے پہلے کیسے آپ نے سر اڑا دیا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا قرآن پاک میں, لا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محله, ہم نے سر نہ بڑھاؤ جب تک کہ یہ قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے, ذبح نہ ہو جائے. اور نظریے سے گھر اگر یہاں آئے اور بات کی جواب کر دیا, کیسا رہا؟ اگر عمرہ ایک تو تمتع کر لیا, انہوں نے عمرہ میقاتیہ حج مکیہ کر لیا, اگر یہاں کر کے رہا میں نے وہ مفتی صاحب کو دیکھ کر اور سب میں نے کو بنا دیا قربانی وہ حرمی کرنے کے بعد پکڑ کا دھرما جو ہو گیا, اب ایک تو قربانی ان پر لازم کرے گی تھی, دوسری بھی لازم ہو گئی, ایک اور کر لی, تو بتا رہا 30,000 روپے انہوں نے آپ نمبر لا دی. اب لڑ رہے ہیں, ارے صاحب ہمارے ابا کا حج تو ذرا گڑبڑ ہو گیا, آپ پیسے دو کر, کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہم اپنا حج کر دیتے نا. تو یہ ایسے آدمی کو حج پر بھیجنے میں یہ سب پریشانی آتی ہے. تو ایسے آدمی کو حج پر بھیجو جو مسائل حج بدن سے واقف ہو, اپنا حج ادا کر چکا ہو, اس تجربہ آدمی کو بھیجنا چاہیے, اس تجربہ آدمی کو بھیجنا چاہیے. یہ بات میں پہلی مرتبہ یہاں بیان کر رہا ہوں, لکھا ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے, لیکن بیان کرنے کا موقع آج تک بھی نہیں آیا. حج بدن کے مسائل میں میں نے پہلی مرتبہ دیکھیے بس اللہ کا نام لے کر کسی نے 2-3 لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یار دروازے بھی ہیں, میں نے سنا دیتا ہوں. حج بدن میں آپ تو چکر کا نام آ چکا ہے, بڑے کا نام آ گیا, وہ جا رہے ہیں جائیں, لیکن اپنے مسائل کو خود اگر کسی آدمی نے ایسے آدمی کی طرف حج بدن کر رہا ہے کہ اس نے وصیت کی تھی اور اسی کے پیسے سے حج کر رہا ہے, تو 1/3 پیسے کے اندر حج بدن کرنے کی اس کو گنجائش ہوگی, اور وہ بھی افراد. اگر افراد کرے گا تو قربانی اپنے پیسے سے کرنا پڑے گی. اور اگر اپنے پیسے سے کر رہا ہے, اپنے ابا کی طرف سے, ہم اپنے ابا کی طرف سے, ہم اپنے پیسے سے کر رہے ہیں, ابا کا غریب ورگ نہیں تھا, لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے دے دیا, ہم اپنا کر چکے, ابا کا بھی کر دیتے ہیں, اپنے پیسے سے کر رہے ہیں, ابا کا بھائی بھی نہیں تھا, انہوں نے وصیت کری, دے ہی نہیں پیسے, تو پھر گنجائش ہوتی ہے, تمتع کرو یا قران کرو یا افراد کرو, جو چاہے کرو, لیکن کنڈیشن الگ الگ ہوتی ہے. تو یہ میں نے چند باتیں ذہن میں آ گئی, آپ کو سنا دی, اور شاید سمجھ میں آ گئی ہو. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے, اور آئندہ کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تلاش ہمیں نصیب فرمائے. ہم خود تلاش کریں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو ہمارے رشتے دار کا, ہمارے محروم کی طرف سے صحیح طریقے پر حج کر دیں. ویسے تو ہر آدمی ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا شوق رکھتا ہے, ہر آدمی جو ہے گھومنے کا شوق رکھتا ہے, تو وہ کوئی گھومنے کی جگہ نہیں ہے, وہ تفریحات نہیں ہے کہ آپ سفر
نہ تو طواف کرنے سے معاف ہوتے، نہ حج کرنے سے معاف ہوتے، نہ ایک ٹانگ پر کھڑے رہنے سے رات بھر کوئی تہجد پڑھنے سے معاف ہوتے، نہیں معاف ہوتے وہ بری بات. صرف بہت اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. جب آدمی جا رہا ہے اور وہاں سے پاک ہو کر آنے والا ہے تو بس پہلے سے آدمی یہاں سے پاک ہو کر جائے. میں نے جیسے میں نے کیا یہاں سے بالکل پاک ہو کر جائے. وہاں سے تو چھوڑ کر ہی آئے گا، چھوڑ کر آئے گا. یہاں سے بھی دھوکے میں نہ رکھے کسی کو. اس نے کہا عالم صاحب بات کرو، وہ جا کر انہوں نے اجازت دے دی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا سامنے والے کو. کہتے انہوں نے اجازت دے دی تھی صاحب کہ آپ جانو آپ عالم صاحب کو ہم نے توجہ کر لیا. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. کارن ایک بات ہے ذرا سا تلخ لہجے میں بھی سنا تھی میں نے، معاف فرمائیے گا میں معذور تھا اس میں کہنے میں. یہ باتیں اسی لہجے میں کہنے کی تھی جبھی لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. ہاں میں معذور رہا، معاف فرمائیے گا اس معاملے میں. ورنہ میں اتنا درد لہجہ میں نہیں اختیار کرتا، کم از کم نہیں کرتا، میں تو نہیں کرتا ہوں. پہلی بار زندگی میں یہ مسائل تل سنائے لیکن کہیں میں اپنی کتاب دیکھیں آپ پڑھیں گے شاید بدلی کی کتاب حج بدل کے اندر 20 مسئلے لکھے ہیں میں نے اخیر میں حج بدل کے مسئلے، اور ان پر سب مسئلے آ گئے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں وہاں مدرسہ سہولتیہ، اب تو دور چلا گیا کہیں، اب تو ڈھونڈنا مشکل ہے ادھر یہاں والوں کو. ایک زمانے میں بالکل حرم کے پاس حرم الباب میں تھا، ہم نے دیکھا بہت غریب تھا، وہاں چلے جاتے تھے. اور وہاں بعد وہیں سے مکے سے کسی آدمی کو عمرے کے لیے حج کے لیے تیار کر لیتے تھے. 1000 دے دو وہ حج کر دیتے وہاں مکے سے. کرتے نہیں کرتا ایسا وہاں کرتے تھے، جبکہ جائز نہیں ان کا حج ادا نہیں ہوتا. اس لیے تو اس کا حج تو میقات سے تھا جس کی طرف آپ کر رہے ہیں، اور اس نے مکے سے حج کر رہا ہوا اور گیا ہی نہیں اس آدمی. تو اب کیسے ہوا وہ حج افراد کر رہا ہے، کیسا حج ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا مسجد الحرام. یہ مسئلہ بہت لوگوں کے لیے ہے جو مسجد الحرام میں نہیں رہتے ہیں، جو وہاں رہتے ہیں ان کے لیے تو الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے. اس لیے بہت بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھ کر قرآن پاک کے مطابق شریعت کے مطابق معاملہ کریں. اور اللہ تعالیٰ کو دیر ہو رہی ہے، ہمیں ایسے کرنا تھا. بہت دیر تک میں نے آپ کو ایسی سناتی باتیں ہے، وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے کئی بار بلایا، کئی مرتبہ میں حج بدل پر بھی گیا اور میں بھی حج کرنے کے لیے گیا، حج بدل پر بھی گیا. لیکن جب تک مجھے کہنے کے لیے آیا تو میں نے 2-3 مرتبہ میں انکار کیا کہ بھائی کسی اچھے آدمی سے کراؤ، کسی نیک آدمی سے کراؤ، مطلب سراپا گنہگار آدمی. میں نے 2-3 مرتبہ انکار کی. لیکن جب ان کا اصرار رہا، گھر آ رہے ہیں، دفتر آ رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں، کسی سے کہلوا رہے ہیں، سب کہہ دو یار چلے جائیں. کوئی ہمیں اپنا وہ تعلق بنا، ارے آپ کی اماں اور ان کی اماں ساتھ ساتھ کہتی تھی نا بچپن میں موبائل کی تو تھی ان کی اماں کی طرف سے کر دو صاحب. کئی مرتبہ اصرار کرتے ہیں. تب میں نے کہا بیٹ اللہ نے ایک طرف سے بلاوا ہے، بار بار میرے انکار کے باوجود اصرار کر رہا ہے. اب میں نے قبول کیا، جتنی بار بھی گیا الحمدللہ کئی بار انکار کرنے کے بعد پھر جب اصرار رہا تب میں نے قبول کیا. اور پھر کرتا ہوں میں کہا آدمی کہاں کسی کا حج کرنے کے لیے جاؤ، اس کا خریدار نہ ہو میں پڑھوا جاؤں. حالانکہ مسائل سے بات ہوں الحمدللہ بات ہوں، اس کے باوجود ڈر لگتا ہے مہنگائی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مہنگائی کا اللہ تعالیٰ نیکی اس کو عطا فرمائے. عمرے کے سلسلے میں آپ نے سنا کہ عمرے میں 4 کام ہوتے ہیں: احرام، خانہ کعبہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، اور چوتھا کام سر کے بال اڑانا یا عورتوں کو اپنے سر کے بالوں کو چھوٹی طرف لے جا کر کیا چیزیں 1-2 لپیٹے دے کر انگلی پر ایک کاٹ دینا. بس یہ 4 کام. بال کم کر کے جہاں پھنس رہے اور اڑا کے نام حلق ہے. اڑا دینا، حلق کرنا مردوں کے لیے. اگر کسی آدمی کے بڑے بال ہوں، کسی آدمی کے بڑے بال ہوں تو اگر وہ کم کرا لے اس کی اس کو گنجائش ہوتی ہے. لیکن جیسے اب ہمارے یہاں پر تھوڑے چوتھائی سر کے بال کم کرا لیے نہیں چلے گا، پورے مڑانا پڑے گا. اور مڑانے والوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مغفرت کی دعا 3 مرتبہ دی ہے. اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین،
کو مغفرت فرما، اے اللہ حلق کرانے والوں کو مغفرت فرما۔ پھر کسی نے کہا وہ مقصرین ہے یا رسول اللہ، وہ جو کم کراتے ان کے بال بڑے بڑے، حضور علیہ السلام کے بال بھی بڑے بڑے کالے پر ڈالتے تھے، کبھی کانوں تک کے آپ نے رکھے بڑے بڑے بال تھے، تو کسی نے کہا وہ مقصرین ہے یا رسول اللہ، وہ جو کم کرا لیتے فرمایا اللہ مغفر للمقصرین، جو کم کراتے ہیں نبی ان کی مغفرت فرما۔ ایک مرتبہ ان کی بھی دعا فرمائے، 3 مرتبہ حلق کرانے والوں کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حلق کرانے والوں کو پہلے بیان کیا ان کی فضیلت کی وجہ سے، فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ انشاءاللہ آپ لوگ مسجد حرام میں داخل ہوں گے، مسجد حرام میں جائیں گے آپ لوگ، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ، اطمینان سے جائیں گے، حلق بھی کرائیں گے وہاں، وَمُقَصِّرِينَ، قصر بھی کرائیں گے کچھ لوگ۔ تو حلق کرانے والوں کو پہلے بیان فرمایا، قصر کرانے والوں کو بعد میں بیان فرمایا۔ قصر کرانا اگرچہ جائز ہے، بعض لوگ مفسرین کہتے ہیں کہ محلقین میں مردوں کو بیان کیا ہے اور مقصرین میں عورتوں کا حلق کرانا ناجائز ہے، حرام ہے، بالوں کو مڈانا عورتوں کو حرام ہے۔ صرف احرام کھولنے کے لیے حج کا ہو یا عمرے کا عورت کو اپنے بالوں کو کم کرانے کی اجازت ہے، لیکن جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں ان کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ باقی اور کسی لوگوں کو جو آج کل فیشن چل پڑا ہے گردہ بال کاٹے ہوئے ہیں یا کیسے کیسے بال کاٹے ہوئے ہیں، اس کی شرعی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، حرام۔ تو مقصرین و محلقین دونوں کا اپنا بیان فرمایا، اور قصر کرنے والوں کو 1 مرتبہ مغفرت کی دعا، حلق کرنے والوں کو 3 مرتبہ۔ تو گھر کی کہتی ہے جگہ ہے کے بعد حلقی کرتی ہے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ تو عمرے میں نے بتایا، حج میں کیا ہوتا ہے پھر آپ وہاں رہیں۔ اچھا ایک پریشانی یہ ہے آج کل پہلے تو نہیں کی، آج کل ایک پریشانی یہ ہے کہ جب تک آپ احرام کی چادریں پہنے ہوئے نہیں ہوں گے اندر حرم میں نہیں جانے دیں گے، آپ اندر نہیں جانے دے رہے آج کل۔ اگر آپ یہ کپڑے پہن کر گئے تو یوں بھگا دیں گے اوپر جاؤ، اوپر سے کہاں طواف کرے گا، اوپر سے تقریباً 3-3.5 کلومیٹر کا طواف بنتا ہے، اور اگر اوپر چلے گا چھت پر تو تقریباً 7 کلومیٹر کا طواف بنتا ہے۔ ہم نے اوپر سے بھی طواف کیا، بالکل اوپر سے، اس لیے نہیں مجبوری نہیں ہماری، شوق میں کہتے ہیں وہاں کیسا مزہ آتا ہے۔ تو اس لمبے طواف میں جو ہم نے دعائیں کی ہیں اور جو دعائیں مانگی ہیں رکوع موقع ملا، وہ لطف آج تک محسوس ہوتا ہے، وہ لطف آج تک محسوس ہوتا ہے، مجبوری نہیں تھی ہماری، بس شوق تھا کہ دیکھیں وہاں کیا مزہ آتا ہے۔ رات کو مغرب کے بعد طواف شروع کر دیا اوپر چھت پر، گرمی کا موسم، ہوائیں بھی آ رہی ہیں اور عشاء ہو گئی، پتہ رکھا کہ تو 2.5 چکر ہی ہوا ہے، 3 چکر ہوئے ہیں، اور عشاء کے بعد تک کرتے رہے، بہت دیر تک کرتے رہے، تب جا کر وہ طواف پورا ہوا۔ تمہارا بہت لمبا ایریا ہو جاتا ہے، اور نیچے سے بھی مقام کے اندر سے بھی کیا، انہیں کپڑوں میں تمہارے نکالنے کی گنجائش ہوتی تھی، تو 15 منٹ میں ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کئی مرتبہ گئے، وہ تو 15 منٹ سے پہلے ہی طواف نہیں ہو جاتا تھا، ہمارا 15 منٹ میں ہوتا تھا، اتنا کم لوگ ہوتے تھے، کعبے کے پاس طواف کر لیا کرتے تھے ہم لوگ۔ اب آج کل یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ان کپڑوں میں آئیں گے وہ اوپر جاؤ، طواف کرنا ہی نہیں کپڑوں میں اوپر سے کرو، اور اگر طواف کرنے سے عمرہ کرنے والے نیچے جائیں گے، وہ نہیں آتے قانون ایسے بنا دیا، یہ قانون بنانا ان کے جائز نہیں کہ بغیر کہیں پینٹ پہن کر جانا، کہیں شلوار پہن کر جانا، کہیں لنگی پہن کر جانا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا سفید جو لنگی پہن کر آؤ، یہ بھی بات ہوتی ہے، انہوں نے قانون بنانے والا تھے شریعت کے اعتبار سے۔ پھر ہم سے کہتے صاحب جب آپ جا سکتے ہیں نا، بالکل جا سکتے ہیں، کبھی دھوکہ تو نہیں ہے، کوئی دھوکے کیا ان کو ایسا قانون بنانے کا ہے، ان کو ایسا قانون بنانے کا کہتے ہیں اس وقت یہ قانون بن گیا تھا بغیر چادر کو نہیں جا سکتے، ہم اپنے کمرے سے چادر پہنے اور وہ سمجھنا کہ عمرہ کر رہے ہیں، سمجھتے رہو ہم بڑی کر رہے ہیں، ہم تو کوئی پوچھے گا پتا نہیں عمرہ نہیں کر رہے، کوئی پوچھے گا تو جھوٹ نہیں بولے گی کہیں عمرہ نہیں کر رہے، لیکن کوئی پوچھے نہیں نہ سمجھنا کہ عمرہ کر رہے ہیں، سمجھتے رہو تم ہم تو نہیں کریں، تو ہم ان چادروں کو پہن کر نیچے جا کر طواف کر لیا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی اتنا طواف الحمدللہ اللہ نے اتنا معلومات دی، ایسا موقع دیا کہ رات رات بھر طواف کرتے تھے، نہ رات میں دھوپ ہے نہ گرمی ہے نہ سورج ہے، رات کا عشاء کے بعد کھانا وانا کھایا اور پھر جب تیار ہو کر گئے تو فجر تک طواف کر رہے ہیں،
فجر کے بعد تک طواف کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب تک مطاف میں دھوپ نہیں آ گئی گرمی جب تک طواف کر رہے ہیں، 15-20 طواف ہو گئے، اور وہاں جتنے دن رہے مطلب 100 سے زیادہ طواف اللہ نے کرا دی۔ جب آدمی وہاں جائے تو پھر اس کو کیش کرائے، اس وقت کو کیش کرائے، سونے میں نہ نکالتی، سونا کو گھرا کر وہ سونا برباد ہے، وہ سونا نہیں ہے، سونا سونا بنائیے، سونے کو سونا بنائیے جاگ کر وہاں ہر میں آئیے طواف کریے۔ دوبارہ ہم کو وہاں بہت اس کے ساتھ جا سکتے ہیں کہ اگر ہوگا کوئی آدمی صرف اپنے گھر سے اپنے کمرے سے بلڈنگ سے چادر پہن کر اور وہ ایک چادر نیچے پہن کر اوپر ڈال کر اور چلا گیا حرم میں صرف طواف کرنے کے لیے، بالکل جا سکتا ہے جی۔ اور ایک سال ہوا کرتے کہ میں نے 7 طواف اس زیارت میں رات میں کیے، پر اللہ تعالیٰ ہمارا قبول فرمائے تو وہ وقت کو کیش کرانا چاہیے۔ یہ عمرے کی سلسلے میں نے بتایا۔ حج میں کیا ہوتا ہے، جب آدمی وہاں ہے اور حج کا جو موسم آئے، حج کا موسم حج کے کل 5 دن ہے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 یہ ذی الحجہ کے 5 دن یہ حج کے دن ہیں۔ لیکن جیسے عمرہ ہوا نہیں ہے لوگ عمرہ بناتے ہیں، میں نے حلقہ کر کے بتایا، ایسے حج یہ بھی بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے، یہ 5 دن ہے، ان میں آپ ان کو تیاری کرنا ہے۔ کیا تیاری کرنا ہے؟ 2 طرح کی تیاری کرنا ہے۔ ایک تیاری تو یہ کرنا ہے آپ ان کو کہ اپنا ایک بیگ، اس میں ایک جوڑ کپڑے سلے ہوئے، جب مینا میں آپ کا احرام کرے گا کہ آپ اپنی بلڈنگ میں کہاں آئیں گے دوبارہ سے، ایک اپنا ایک جوڑ کپڑا اس میں رکھیے، صابن رکھیے، تولیہ رکھیے، جس سے بدن پہنچ گئے جب آپ کا احرام کھل جائے گا تو وہاں نہائیں گے، اور وہاں نہائیں گے آپ صابن کس سے مانگیں گے؟ صابن آپ نے نہانے کا، اور ایک وہ رکھیے اپنے ساتھ میں، ایک احرام کی ایک جوڑ چادریں 2 وہ رکھ لیجیے گا، ایک پہن لیجیے گا ایک جوڑ، کہ اگر آپ کی 3-4 دن تک احرام رہے گا، جس میں آپ کو مینا عرفات مزدلفہ اسی حالت میں رہنا ہے، تو اگر آپ کا یہ احرام خراب ہو گیا، ناپاک ہو گیا، چھینٹے آ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ کس سے مانگیں گے احرام؟ اس لیے آپ ایک جوڑ احرام ایک جوڑ کپڑا اپنا سلا ہوا ایک جوڑ احرام رکھیے۔ کہا بھائی پانی اس طرف پلا دو، بچے ادھر بھی ملانا پانی جب یہ حکومت میں ایک ساتھ پانی پلا کر اپنے بھائی کو لے کر جا رہے پانی، ایک بغل سے آواز آئی پانی، ہم کو بجائے بھائی کو نہیں انہوں نے کھانے کی عمر دے ادھر گئے، ایک اور جوان آ گئی ادھر دے دو، ادھر گئے تو ان کی دوا ہو چکی تھی، لیکن ادھر آئے تھے ہمیں انتقال ہو گیا تھا، آگے بڑے بھائی کے پاس انتقال ہو گیا تھا، خود پیاسے جان دے دی لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا، وہ وقت مجھے یاد آ رہا تھا واقعہ۔ تو ایک یہ تیاری کہلاتی ہے، آپ نے ایک جوڑ کی سلے کو پہ رکھ لیے، ایک جوڑ احرام کی چادریں رکھ لی، اور صابن رکھ لیا، تولیہ رکھ لی، ایک آدھ لنگی رکھ لیجیے اگر ہو تو، اگر سلی جیسی بھی ہو آپ رکھ لیجیے گا، احرام دھل جائے گا تو سلی لنگی بھی پہن سکیں گے آپ۔ کچھ کھانے کا سامان یہیں سے ستو وتو بنا کے لے جائیے، مینا میں آپ باہر رہیں گے، عرفات میں مزدلفہ میں کھانا یہ 5 دن کا کھانا معلم آپ کو کھلائے گا، معلم آپ کو کھلائے گا 5 دن تک، مینا میں عرفات میں مزدلفہ میں۔ ہم نے اس زمانے میں بھی حج کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جب یہ فائر پروف خیمے نہیں لگے ہوتے تھے، وہ پانچ پردوں والے ہوتے تھے، آگ لگ گئی تھی نا 97 میں، اس سے پہلے بھی ہم نے حج کیا ہے 5 پردوں میں، جب وہاں لوگ اسٹوو جلا لیتے تھے، اب وہاں گیس اسٹوو جلانے کی اجازت نہیں ہے، کھانا معلم لا کر دیتا ہے، آپ کو جو معلم ہوگا وہ کھانا لا کر دے گا، اور آپ نے فیس دیا معلم فیس، 5 دن کے کھانے کی بھی پیسے دیے آپ لوگوں نے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کھانے لانے میں دیا ہوگا، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ شوگر پیشنٹ ہیں، تو آپ کے پاس کچھ ہوگا اور آپ کو اس کو کھا دو گے، بسکٹ رکھ لیجیے، کوئی بچے ذرا میٹھے قسم کے بسکٹ اچھے پیکٹ رکھ لیجیے، ستو رکھ لیجیے، تھوڑا سا گجورے والے لے کر رکھ لیجیے، تھوڑی سی 2 کلو، زیادہ وزن بھی نہیں ہوگا، پانی کا آپ کو وہاں مل جائے گا، آپ خود بھی کھائیے گجورے، دوسروں کو بھی کھلائیے۔ یہ حج کی تیاری
है क्या इधर पता नहीं पिछले साल कौन सो गया होगा और हमें वो गद्दा मिल गया और हम अपनी चादर अलग बिछाएंगे उनको उसी गद्दे पर आप अपनी चादर खाते जाइए बदली सी सब किसने कमर हुआ था और ऐसी मुझे ठंड लगती है तो बोलना पड़ता है यार कि कमर पता नहीं किसने ओढ़ लिया होगा मेरा दिल नहीं चाहता ऐसा ओढ़ने को मैं अपनी चादर उसके अंदर खुद मिलाऊंगा तो एक ओढ़ने की चादर हल्की सी ले जाइए आप ताकि आप अपनी चादर को रोक सके आपको घबराहट ना हो परेशानी ना हो ये आपकी मक्के की ये ज़ाहिरी जगह है तो एक जगह ये है कि आप अपनी बात दूर कर लीजिए नाखून काट लीजिए गुस्ल कर लीजिए और गुस्ल करके आप फिर कोई ihram की दो चादर पहन लीजिए मतलब फिर पहन के बता दो
رپورٹ لکھیں گے تو لیکن زیادہ ایکشن نہیں لیں گے. آپ نہیں ہوتے ہیں آپ پیسے. اب کہاں رکھے پیسے؟ بلڈنگ میں سے بھی چوری ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حج کے 50 ضروری مسائل کی چیپٹر ہے, اس میں یہ بھی لکھا ہے پیسے کہاں سے رکھیں. تاکہ ہر معلم کا ایک آفس ہے امانت الحجاج, امانت الحجاج حاجیوں کی امانت رکھنے کی جگہ. آپ اس کے پاس اپنے پیسے سعودی ریال, امریکن ڈالر, انگلینڈ کے پاؤنڈ, انڈیا کی کرنسی, جو بھی آپ کے پاس ہو, ہوائی جہاز کا ٹکٹ, وہ آپ اس کے پاس رکھ دیجیے. وہ آپ کو ایک کاغذ بنا کر دے گا کہ اتنے پیسے بنا, اتنے پیسے بنا, یہ آپ کے پاس رکھے ہوئے آپ کے ہمارے پاس. جب دل چاہے اس سے پوچھیں کب کب یہ آفس کھلتا ہے, ہم کب آ کر اس میں اپنے پیسے نکال سکتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں اتنے بجے, ہم تو سب صبح فجر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں یہاں, فجر کے بعد سے عشاء تک رہتے ہیں, 1 بجے تک رہتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں. آپ اس کے وقت کا دھیان رکھتے ہوئے آفس جائیے, اپنے وہ فاتورہ لے کر, وہ کاغذ لے کر, اور اپنے پیسے کے لین دین پہ اکٹھے کر سکتے ہیں. آپ کی امانت محفوظ رہے گی, اور جتنے آپ پیسے لیں گے وہ آپ مائنس کر دے گا اتنے پیسے کا. یہ سب سے آسان ترکیب ہے. یہ آپ نے تیاری کر لی, 2 دن تیاری کا آپ نے غیر ضروری بات بنا کر ناخن کاٹ کر غسل کر لیا, 2 رکعت نماز, یہ چادر پہن لی, 2 رکعت نماز تحیۃ الحرام پڑھ لی. آپ کا دن چاہے موقع ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیے, 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. قبول کر لے, عمل کی حاجت ہے قبول ہو جائے, بس قبول ہو جائے. اس کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الحرام. آپ کو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں, حج کا احرام باندھنے کے لیے, حج کا احرام باندھنے کے لیے. اور آپ نے کہہ دیا آپ یہی باندھ دیتے ہیں. عمرے کا احرام نہیں باندھے گا, عمرے کا احرام تو آپ کو حرم سے باہر جانا پڑے گا. مسجد عائشہ, جیلانہ, طائف, مدینہ, جہاں آپ کو حرم سے باہر جانا, جدہ, وہاں سے آپ کو احرام باندھنا پڑے گا. حج کا احرام مکے سے بنتا ہے, آپ اپنی بلڈنگ سے باندھ لیں, یا آپ حرم آئے ہیں وہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر وہاں آپ حج کا احرام باندھ لیں. 2 رکعت نماز پڑھ لیا آپ نے تحیۃ الحرام. اگر عورتیں نماز کی نہیں ہے حالت میں اور وہ دن آ گئے حج کو جانے کے, کوئی بات نہیں, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, نماز نہ پڑھیں, بس نیت کر لیں اے اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے حج کا احرام باندھ رہی ہوں, باندھ رہا ہوں, آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے, قبول فرما دیجیے. کتنا آسان. بس یہ نیت کر لیا آپ نے, اور اس کے بعد سر کھول کر, اس میں ٹوپی, انڈرویئر, بنیان کچھ نہیں ہوتی, صرف 2 چادریں ہوتی ہیں. آپ نے سر کھول کر آپ نے تلبیہ پڑھی, نیت تو کر لی. آئی نیت کری اب حج کی. یہ کب کریں گے آپ؟ 7 ذی الحجہ کو کر لیجیے. آپ ظہر کے بعد 7 ذی الحجہ کو کر لیجیے. اور آپ نے تلبیہ پڑھ لی, میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. 7 تاریخ کو ظہر کے بعد آپ کی تیاری کر کے احرام باندھ لیجیے. اور جو ہے 8 تاریخ کو, لیکن آج کل کیا ہے بھیڑ بہت ہوتی ہے, تو معلم جو ہے آپ سے 7 تاریخ کو کہے گا حاجی صاحب عشاء کے بعد بلڈنگ میں رہیے, بس آ کے کھڑی ہوگی آپ کی بلڈنگ پر, آپ کو میرا جانا ہے. تو وہ 7 تاریخ کے بعد جو رات آئے گی, اس رات میں مینا روانہ کر دے گا. اور بس اس کی 40 بسیں لگی ہیں, اور ان بسوں کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ جانا اور آنا ہے. اور حاجیوں کو ایک حاجی کے پاس کم از کم 15 ہزار آدمی ہوتے ہیں. تو 15,000 آدمیوں کو 40 بسیں کتنی مرتبہ, کئی مرتبہ جانا آنا پڑے گا نا. آپ اس میں اجرت بازی مت کریے, رہیے تو موقع پر, لیکن کوئی معذور لوگ ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, ان کو پہلے جانا. مکے سے مینا کوئی 3-4 کلومیٹر دور ہے, لیکن آپ پہلے جانے کی کوشش نہ فرمائیے. اس لیے تو سارے خیمے ایک سے ایک سے ہیں, لاکھوں خیمے ہیں ایک سے ایک سے. آپ نہیں پہچان سکتے کہ آپ کا خیمہ جو ہے وہ کون سا ہے. تو اس لیے آپ مت, بس آپ کو لے جائے گی,
بس والا بھی بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ ڈرائیور کو سمجھانے کے لیے ایک رہبر ہوتا ہے، دلیل کراتا ہے، وہ لے جا کر بتاتا ہے کہ ڈرائیور نے یہ والا خیمہ اپنا ہے. تو وہ جانے سے پہلے معلم آپ کو ایک کارڈ دے گا، میرا کارڈ، جس میں میرا جیسا خیمے بنے ہوں گے، جیسے خیمے بنے ہوں گے، اس میں پورا روڈ بنا ہوگا، بورڈ پر لکھا ہوگا آپ کا خیمہ کہاں لگا ہے، سلف العرب میں لگا ہے، یا آپ کا وادی محسن میں لگا ہے، یا حدیثہ میں لگا ہے، کہاں لگا ہے، وہ سب بورڈ پر ہوتا ہے. 4 نمبر، اب آپ کو دلیل 4 نمبر کہاں ہے، 4 نمبر مطلب وہ اس کا 100 لفظ لکھا ہے. آپ کسی وہاں کے سیول ڈریس میں جو ملٹری والے اور پولیس والے گھوم رہے ہیں، آپ کسی سے بھی کہیں گے سب یہ خیمہ کہاں ہے، آپ گئے وہاں سے نکلنا پڑے گا، خیمے سے رمی کرنے کے لیے جانا ہے، دوسرے کاموں کے لیے جانا ہے، تو نکلنا تو پڑے گا، پھر خیمے کیسے آئیں گے آپ؟ تو اس کارڈ سے آپ اپنے خیمے میں بڑھ سکتے ہیں. تو میرا کارڈ دے گا معلم، اس کارڈ کو لے کر جائیے. اسی طرح آپ کو بس سے سفر کرنا ہے یا ٹرین سے سفر کرنا ہے، آپ کو پتہ نہیں ٹرین کہاں سے ملے گی، میرا میں کتنے اسٹیشن ہیں، کون سے اسٹیشن پر آپ کو اترنا ہے، یہ ہمارے حاجی اقبال صاحب انشاءاللہ بہت اہم مجلس ہوگی، وہ ایسی انتظامی لائن کی چیز ہے، وہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو اگر ٹرین سے سفر کرنا ہے تو کہاں آپ کو اترنا ہوگا اور کہاں سے چڑھنا ہوگا، اور آپ کا ٹکٹ اس کا ٹرین کا کیسا ہوگا، بس کا کیسا ہوگا، وہ بتائیں گے انشاءاللہ. میں اس بات کو یہی روکتا ہوں، کارن وہ آپ کو معلم بس کے ذریعے سے یا ٹرین کے ذریعے سے وہاں خیمے میں لے جا کر اتار دے گا. آپ اتر گئے، رات کے اتر گئے، آپ نماز اگر عشاء پڑھ لی تھی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو میرا مزاق پڑھ لی. فجر کی نماز 8 تاریخ کی آپ کو مکے میں پڑھنا تھی، لیکن وہ تو پہلے لے گیا، اب میرا مزاق پڑھ لی کیا، کوئی بات نہیں. اب میرا میں 8 تاریخ سے لے کر 8 تاریخ کو فجر تو پڑھی لی آپ نے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 نمازیں 5 نمازیں آپ کو جو بھی نماز کا بتائے گا میرا میں آپ کو پڑھنا ہے. کوئی کام نہیں ہے، تھوڑا سا خیمے سے باہر نکل کر، کیونکہ سارے خیموں کے لیٹرین باتھ روم ایک سے ہیں، سب کے گیٹ ایک سے ہیں، ایک سائز کے ہیں. ایک صاحب نے اپنے گیٹ پر بارڈر بانی کی ہوتی ہے وہ ٹانگ دی، دوسرے نے بھی ٹانگ دی، پہچانے کے لیے آپ عوام کرو کیا کرتے ہو، لیکن اپنی چھتری وہاں ٹانگ دی، دوسرے نے بھی چھتری ٹانگ دی. بالکل ایک سے ہوتی ہے، بھول جاتا ہے آدمی، بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا نیٹے کھاتے ہوئے ہمارا خیمہ کا دیکھنا ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ رہتے تھے، وہ تو کہہ رہے ارے دیکھیے ہمارا خیمہ کا، ارے وہ پروفیسر یہاں بھوپال یونیورسٹی میں، کلکتہ یونیورسٹی میں، اب تو ریٹائر ہو گئے، وہ پوچھ رہے ہیں. اور بھی پڑھے لکھے لوگ سب پریشان ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو بہت عقلمند نہ سمجھیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، پوچھ لو، نہ جاننے کا علاج پوچھ لینا ہے. انما شفاء اللہ کی سوال حدیث میں آتا ہے کہ نہ جاننے کا علاج اس کی شفا پوچھ لینا ہے. پوچھ لو یہ ہمارا خیمہ ہے، ہم کیسے آپ خیمے میں رہیے، 8 تاریخ پہ نمازیں پڑھیے اور تربیہ پڑھیے، ذکر کریے، تلاوت کریے، دعائیں کریے، درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے. خیمے سے باہر نکل کر ذرا جائزہ دیجیے کہ کہاں کہاں کے خیمے کے اوپر بہت اوپر کیا نمبر ڈلا ہوا ہے، کوئی زون نمبر اوپر ڈلا ہوگا جہاں آپ کی نگاہ نہیں آ رہی ہوگی، اور زون پر اوپر ڈلا ہوگا تو آپ کے لیے روڈ پہچاننے کی کوشش کر لیجیے. مصریوں کے خیمے کہاں لگے ہیں، پاکستانیوں کے خیمے کہاں لگے ہیں، انڈیا کے لوگوں کے خیمے کہاں لگے ہیں، یہ سب آپ کو تھوڑا عقل سے کام لینا ہے نا، ایسا کام لینا پڑتا ہے ہر آدمی کو. اگر وہی اپنے بالکل نیچی گردن کر کے وہی بیٹھے رہے بعد میں پریشانی ہوتی ہے. پھر 8 تاریخ آپ کس طرح گزر گئے، 9 تاریخ کی فجر تک وہی مینا میں ٹھہرنا چاہیے، اس کے بعد ناشتہ واشتہ کر کے پھر عرفات کے لیے روانہ ہونا. لیکن آج کل عشاء کی نماز کے بعد 8 تاریخ کی رات کو عشاء کے بعد معلم کہتا حاجی صاحب چلیے عرفات، رات میں نکال دیتا ہے. ہم جو 9 تاریخ کی امید کرتے ہیں کہ وقت کی فجر پڑھ کے ناشتہ واشتہ کر کے جائیں گے، 10 بجے رات کو وہ تو آیا ہمارا ٹور ہولڈر حاجی صاحب عرفات چلنا ہے، چلے کب تک بھی چلی چھوڑے گی، آپ تو ابھی چلی بس لگ گئی، سب چل رہے ہیں، ہم نے چلو تو وہ تہجد میں ہم کو عرفات بسیں پہنچا دیا. تہجد میں عرفات کو بدل دیے 6 بسیں ہمارے ساتھ چلی، اور بھی کئی مرتبہ آئیں گے
نہیں ہوگی وہ خیر بات کی بات ہے. ہم نے وہاں جا کے تعلیم بھی پڑھ لی, فجر پڑھ لی, وہاں 9 تاریخ کی, حالانکہ فجر کے بعد وہاں پہنچنا چاہیے تھا, لیکن 9 تاریخ کی فجر عرفات میں پڑھ لی. وہیں عرفات میں تھوڑا سا خیموں کے باہر انتظام ہوتا ہے لیٹرین باتھ روم کا. آپ وہاں دیکھ لیجیے اپنے لیٹرین باتھ روم کا کہاں ہے, اس میں نہانے کا بھی انتظام ہوتا ہے اور سجدے سفارت کا بھی انتظام, لیکن لاکھوں آدمی وہاں ہوتے ہیں. تو ذرا ایسا موقع تلاش کریے زیادہ رش نہ ہو. جیسے نماز کے وقت وضو کا اور نہانے کا اور سجدے کا داخل کا پتہ ہوتا ہے, ابھی ابھی ہے جو نماز کے بعد تو خالی پہ ہم کو نماز سے پہلے بہت رش تھا, ہم نے کہا بھیا بعد میں چلے جائیں گے, بعد چلے. تو ایسی وہاں آپ اپنا موقع تلاش کر لیجیے. 9 تاریخ کی فجر کے بعد سے لے کر زوال تک آپ کے پاس ٹائم ہے. اس ٹائم میں آپ آرام کر لیجیے, تھوڑی سی دیر آرام کر لیجیے. مطلب آپ کو آرام کا موقع نہیں مل پائے, آرام کر لیجیے. آپ کو اگر کچھ کھانا پینا ہے اپنے ساتھ موجود تو لائے گا, جب لائے گا کھانا آپ کے گھر وہ کھجورے, وہ جو بسکٹ, وہ جو ستو, آپ خود بھی کھائیے, دوسروں کو کہاں بول جاتے ہیں سب کو کھلائیے. ہاں یہ تو ٹرین میں ہوتا ہے, یہاں پر تو کسی کا مت کھانا بھائی پتہ نہیں کیا کھلا دے. ابھی 8 دن پہلے ہو گیا ایسا, بھوپال میں ایک صاحب ڈیوٹی کرتے جاتے تھے اور یہاں منڈی وغیرہ اسٹیشن پر گاڑی کھڑی کری, ٹرین میں بیٹھ گئے اور بیٹھے تو وہ کسی نے ان کو کچھ کھلا دیا. جو ہے 3 دن بعد 4 دن بعد ملے, ہو کہاں گواریا میں ملے. گھر والی پریشان, ہم سے کہتا پڑھنے کی چیز بتاؤ, پہلے بھائی یہ پڑھ لو اور دعا کرتے ہیں ہم سب, وہ ان شاء اللہ سنتا ہے تو آ جائیں. جب 3-4 دن بعد آئے میں نے پوچھا, میں نے کہا وہ کہتے ہیں آپ ایسا بڑی بری حالت میں یا نشان وہاں نشان یا زخم وہاں زخم, کیا ہوا کہ صاحب کسی نے کچھ سنبھال دیا تھا, اس کے بعد پھر وہ بے ہوش ہو گئے, پھر آئے وہ 3-4 دن بعد کسی طرح چھوٹ گیا. تو وہاں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو کوئی آدمی کھلاتا ہے آپ کھا لیجیے, آپ کو کھلانا چاہتے ہیں کھلا دیجیے, آپ کی کوئی ڈر والی بات نہیں. تو آپ نے صاحب وہ ستو اور کھجورا رکھیے, وہ کھا لیجیے. یہ 9 تاریخ کی فجر کے بعد کا وقت بتا رہا ہوں, اس کے بعد ذرا آرام کر لیجیے اور اٹھنے کے بعد کھا بھی لیجیے. 10-10:30 بجے اٹھ جائیے, نہا لیجیے, پھر وہ احرام کی جو چادر ہے وہ آپ پہنے ہی ہیں, احرام کی حالت میں پھر آپ کھا پی کر زوال سے پہلے تیار رہیے. بابلو تیار رہیے. آپ جیسے زوال ہوگا, اچھا کچھ لوگ مسجد نگرہ ہے, میرا میں مسجد خیف ہے, میرا میں مسجد خیف ہے جہاں 70 انبیاء دفن ہیں, 70 انبیاء وہاں مدفون ہیں خیف میں, مسجد خیف میں. تو اگر آپ خیمے سے پاس ہو مسجد خیف تو مسجد میں جا کے نماز پڑھیے, ورنہ اپنے خیمے میں نماز پڑھیں. اگر کوئی امام ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیجیے. آپ میں امامت کی صلاحیت ہے, کوئی آپ کو امام بناتا ہے آپ پڑھا دیجیے. ہم تو جب بھی جاتے ہیں امام بن جاتے ہیں, لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ پڑھائیے صاحب, آپ بھی عمل کریں. ابھی پتہ ہو گیا تو عرفات میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم کو تیاری میں کہ آپ اپنا کچھ وقت ہو. تو ایک صاحب نے دیکھا کسی کو بھیجا میرے پاس, کہتا آپ کیا نہیں پڑھے ہوئے ہیں تعلق وغیرہ سے. ہم نے کہا وقت کو جانے دو, ٹکڑے لوگ ہیں تعلق کو بڑا بڑا دیا. پہلے وہ ہمارے اسکول ہولڈر تھے, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کہ جولائی میں اچھا ہے ملنے. وہ آئے اور آ کے ملے, صاحب آپ کی چہرے سے لگا تھا کہ آپ تعلق کسی مدرسے سے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں. پھر میں نے بتایا کہ تعلق دیوبند میں ہے, میں رہا پڑھاؤ. اور ہمارے خیمے کے امام آپ ہیں, جب تک یہاں خیموں میں ہم لوگ رہیں گے آپ ہی نماز پڑھائیں گے. میں نے کہا بھائی آپ کا کوئی الگ ہے, ہمارا ہم تو الگ آئے, آپ کے جو امام ہوں ان سے پڑھائی. میں نے منع ہی کرا کیا, نہیں ہمارے امام تو آپ آمد ہے وہ پانی مل جائے تو تیمم کی ضرورت نہیں. ہمارے امام تو وہی ہے, 8 امام عوام مل گئے تو آگے پڑھائیں. پھر میں امام رہا, جب بھی گیا میں امام رہا. تو اگر اپنے خیمے میں نماز پڑھنا ہے تو اپنے خیمے میں نماز, ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت. بات مطلب ایسا ہوتا ہے کہ خیمے سے باہر نہیں جا پاتے, اپنے ساتھ عورتیں ہیں, پھر خیمہ ڈھونڈنا مشکل ہوگا. مسجد نگرہ اگر چلے گئے, مسجد نگرہ ہے عرفات میں, تو وہاں سے واپسی اپنے خیمے تک مشکل ہوتی ہے, ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر اپنے خیمے میں نماز پڑھنا ہے تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں, عصر کی نماز عصر کے وقت میں. اور اگر مسجد خیف اکیلے مسجد نگرہ میں چلے گئے عرفات میں, تو وہاں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ظہر کے وقت پڑھا دی جائے گی.
ظہر کی جیسی زوال ہوگا ظہر کی اذان ہوگی، ظہر کی نماز پڑھیں گے 2 رکعت امام کے پیچھے، امام کا سلام پھیلے گا اور عصر کی اذان ہو جائے گی، عصر کی تکبیر شروع ہو جائے گی، اور یعنی تقریباً سمجھیے 12:30 بجے اگر جیسے زوال ہوا تو 1 بجے تک عصر سے فارغ ہو جائے گی۔ کبھی آج تک 1 بجے عصر پڑھی نہیں تھی، پڑھی سوچا ہی نہیں تھا، لیکن وہاں اللہ کا حکم عرفات کے میدان میں آپ عصر پڑھ لیجئے، عصر پڑھ لیجئے ابھی امام چلاتے بولے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوٹیشن کر دیا، اب آپ ظہر بھی پڑھ چکے، عصر بھی پڑھ چکے، مغرب کو پڑھنا ہے 2 بجے رات کو، کب پڑھنا ہے 2 بجے رات کو، 1 بجے رات کو جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے ادا نہیں ہوگی آپ کی نماز، آپ کو ٹینشن فری کر دیا، کوئی نماز کی آپ کو فکر نہیں، نماز پڑھا ہو رہی ہے نا، اب آپ دعا مانگ لو، خوب دعا مانگو، اس میں بریک نہیں ہوتی، نماز کا بھی بریک نہیں ہو، نماز کی بریک کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو مقدم کر دیا، اپنے ٹائم سے پہلے کر دیا، پڑھ لو، اور مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیا، 2 بجے رات کو پڑھ لینا، 1 بجے رات کو پڑھ لینا، جب پڑھے مزدلفہ جب پڑھ لینا، ابھی آپ دعا کر لو، یہ تو دعا کا موقع ہے، پر نہیں، اس میں شیطان بڑا ذلیل ہوتا ہے، تو اگر آپ مسجد نبوی پہنچ گئے ہیں تو ظہر اور عصر ایک ساتھ ہو جائے گی، اور پھر آپ مغرب کی نماز وہاں سے غروب آفتاب کے بعد وہاں سے چلیں گے، عرفات سے مزدلفہ پڑھیں گے، خوب دعا کریے گا، پھر یعنی آپ خیمے کے اندر دعا کریں، مسجد کے اندر دعا کریں، مسجد کے باہر نیل کی طرف پڑھیں، ان کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کریں، حضور کو دعا کریں، اپنے سے مانگیں۔ وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جبل رحمت ہے، ایک پہاڑ ہے جبل رحمت، جس کے دامن میں کھڑے ہو کر آپ نے اپنی اونٹنی کو وہاں کھڑا کیا اور اس پر آپ نے تھوڑی دیر بیٹھ کر خطبہ دیا تاکہ وہ ذرا دور تک لوگ آواز سن لیں۔ تقریباً 1.25 کے قریب صحابہ آپ کے ساتھ حج کر رہے تھے، اور اس وقت مائک تو تھے نہیں، بس آپ نے کوئی بات کہی، آپ رک گئے، پھر اس نے وہاں تک پہنچائی، پھر وہ رک گیا، اس طرح سے چاروں طرف سے بات کہی جاتی تھی اور پہنچتی تھی، تو آپ نے ایک لمبا خطبہ دیا ہے، خطبہ حجۃ الوداع، وہ کلیدی خطبہ ہے، یعنی تمام انسانیت کی کام آنے والا خطبہ ہے پوری زندگی کے لیے، وہ آپ نے وہاں دیا۔ اگر آپ وہاں پر پہنچ گئے ہیں جبل رحمت کے پاس دعا کر دیجیے، اگر آپ نے اپنے خیمے میں ظہر پڑھ لی ہے ظہر کے بعد دعا کریے، عصر پڑھ لی ہے تو عصر کے بعد دعا کریے۔ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے زوال ہوا لوگ مبارکباد دیتے ہیں، حج صاحب مبارک، حج صاحب مبارک، تو یہ حج کی مبارکبادی کا موقع نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہاں سے ایم لگا بیٹھے ہوتے ہیں، ٹائم ملا 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، وہاں کب زوال ہو رہا ہے، ایم لگا بیٹھے ہوتے ہیں پورے، جیسی زوال ہوگا یہاں سے ٹچ ان کو فون کیا، حج صاحب حج مبارک ہو، دعا میں یاد رکھنا، ہم کہتے فلائٹ موڈ پہ ڈال دو، سوئچ آف کر دو، کسی سے بات نہیں کرنا، جس نے بنایا اسی سے بات کریں گے، اسی سے بات کریں گے، سب کے لیے دعا کرے گا، کسی سے بات نہیں کرنا ہے، وہ مبارکبادی کا معنی نہیں ہے، آگے مبارکبادی زندگی بھر پڑی دیکھتے رہیں گے، تو آپ تو آپ خوب دعا کریں، جیسی سوال ہوگا عرفات کے میدان میں احرام کی حالت نام ہے، بس جیسی سوال ہوا حج ہو گیا آپ کا، حج ہو گیا، اتنے بکیڑے اتنا سب کچھ اتنا آسان حج ہو گیا۔ جی میں کہتا ہوں دیکھیے باہر موسلادھار بارش ہو رہی، آپ یہاں بیٹھے چھت کے نیچے، آپ کو بھیگنے کے لیے کتنی دیر لگے گی بتاؤ، بہت دیر بارش ہو رہی ہے، بھیگنے میں کتنی دیر لگے گی بتاؤ، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، آپ جیسے ہی گئے بھیگ گئے، جیسی زوال ہوگا مغفرت اور رحمت کی بارشیں شروع ہو جائیں گی، اور بات میں جاتا بس ہو گیا، سارے گناہ معاف ہو گئے، سب ختم، حاجی کے پچھلے گناہ سب معاف، اب حاجی ایسا لوٹے گا جیسے حاجی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ الحج للہ، اللہ کے لیے حج کریں، حاجی صاحب مہربانی کے لیے نہیں، الحج للہ، اللہ کے لیے حج کرو، وللہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، اللہ کے لیے، حاجی صاحب مہربانی کے لیے نہیں۔ ایک صاحب حج کرنے گئے، کرانے کی دکان پر ان کا کھاتا چلتا تھا، کوئی نام حضرت کا نام تھا عارف، آپ کیجیے گا ایسی کہتے تو اپنا نام لکھ دیتا، نام اپنا ان کا لکھا ہوا تھا، کھاتا چلتا تھا، جب حج کر کے آئے تو دکان پر گئے، تمہارا پاس اس کا پیسہ بقایا دینے کے لیے آئے ہوں گے،
अरे वो ना खाता खोलो, कहाँ वाले रजिस्टर देखो बताओ, उन्होंने खोला, कहाँ लिखा, ये इन्होंने कहा हाजी आरिफ, वो लिखवाने के लिए दुकान पर गए थे कि हाजी आरिफ लिखवा आकर हमने हाज कर लिया, पर इसलिए नहीं हो, वो हाजी तो कहना ही है, लेकिन कोई भी नेकी हो, बड़ी खुशबू और बदबू छुपती नहीं है, खुशबू और बदबू मैं कहता हूँ छुपती नहीं है, कितने ही छुपाओ, कितने ही महकाओ, कितनी कीड़े से निकालो, लेकिन वो जाया हो जाती है, कहीं पता नहीं वातावरण को खराब कर रहा है, तो ये कोई चीज़ लगाए वहाँ से आ रहा सब खुशबू बिल्कुल गायब हो जाती है, नेक अमल, खुशबू वाला अमल छुपता ही नहीं। आप एक आदमी तहज्जुद पढ़ता है, छुपकर पढ़ता है, छुपकर पढ़ता है, लेकिन किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो खुशबू फैलती है, हर एक जुल्मान पर होता है, अरे साहब पढ़ने का बहुत ताजुब गुजार है, एक मरतबा में तहज्जुद पढ़ते नहीं देखा, लेकिन हर एक जुल्मान पर होता है, बहुत ताजुब गुजार, बहुत निगाह नहीं है, कभी मुताला करके नहीं देखा, अरे बहुत मुताला करना, उनके बराबर तो कोई है नहीं, अपने एमपी में नहीं हुई, कभी नहीं देखा उन्होंने मुताला करके, लेकिन हर एक बार खुशबू फैलती है, खुशबू फैलती है, बदबू वाला अमल कभी नहीं छुपता, एक आदमी चोरी करता है, सबके सामने करता है, छुपकर करता है, छुपकर ही करता है ना, ज़िनाकार, बदबू वाला अमल, ज़िनाकारी करता है, सबके सामने करता है, छुपकर करता है, लेकिन हर एक की ज़ुबान पर होता है, बच्चा हमारा पास आदमी है, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपना देखभाल का ख्याल रखना, चोर का छक्का है, कभी आज तक उसको चोरी करते, ज़िना करते नहीं देखा, लेकिन आपका हाजी साहब होना सबको पता लग जाएगा, तब मत कहे भाई आप अल्लाह की लिहाज करिए, अल्लाह की लिहाज करिए, तो आप खुद दुआएं करें, सब माफ हो जाएगा, है ना, और उसमें बोला अल्लाह ताला आपकी तो मग़फ़िरत करेंगे, जिनके लिए आप मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, जो नहीं गए हैं, उनकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी, आपका अल्लाह का बुलाया हुआ मेहमान है ना, और आप मेहमान ने सिर्फ अपनी करती फरमाइश सब उनकी भी मग़फ़िरत हो जाती, सब उनकी भी हो जाती, और मेज़बान की बस में हो तो काम नहीं करेगा, काम कर देगा, अल्लाह की बस निकाल देगी, सबकी मग़फ़िरत हो जाएगी, तो जिन भी आप करवा सकते हो वहाँ याद रह जाए, याद आ जाए, तो हमारे वालिदैन की, हमारे घर वालों की मग़फ़िरत के लिए, हाज़िरी के लिए, दुआ के लिए अल्लाह ताला हम लोगों को भी हाज़िरी पे नसीब फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह ताला। ये इस सिखाने का बदला नहीं होगा, याद रखिएगा, इसका बदला अल्लाह से लेंगे, आपका एहसान होगा अगर आप दुआ में याद रखें। तो ये आपने ये मग़रिब तक दुआ करना है, गुरूब आफ्ताब तक दुआ करना है, दुआ आप कहते कैसे इतना सा लंबा वक्त कैसे गुजारें, अरे मियाँ आप जरा सा टाइम टेबल बना लीजिए, 1 घंटे हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, 1 घंटे कुरान शरीफ पढ़ेंगे, 1 घंटे अल्लाह की तस्बीह करेंगे, 1 घंटे सिर्फ तस्बीह पढ़ेंगे, 1 घंटे तिलावत करेंगे, कितने घंटे कम पड़ जाएगा आपका टाइम, मुझे चाहेगा अरे साहब बहुत टाइम होता, तो बातें करने वाले तो बात भाई साहब की शरबत पी लीजिए, हाजी साहब पी लीजिए, जूस का पी लीजिए, भैया तो बड़ा देवा अपने पास, हमें नहीं पीना, हमको पी लेंगे जब पीना होगा, ये तो बहुत कीमती वक्त है, सेकंड जाए ना हो, ऐसे बाहर निकलकर नींबू के तरफ के नीचे खड़े होकर, बस की साया पे खड़े होकर, कहीं बस के अंदर बैठ कर दुआ कर लीजिए, और बस भी कई मरतबा जाएगी आएगी मुज़दलिफ़ा, आप अपने माज़ूर लोगों को, बूढ़े लोगों को मौका दीजिए, पहले उनको जाने दीजिए, आप बाद में जाइए, जब आसमान वो सूरज डूब जाएगा, 9 तारीख का सूरज डूब जाएगा, तो फिर वहाँ से आपको बसों के जरिए से, ट्रेन के जरिए से, या पैदल कुछ लोग जा रहे होंगे, ना उस वक्त धूप है ना सूरज है, आराम से लोग पैदल भी जा रहे होंगे, खाते पीते चाय भी अपने साथ रखे हैं, कावा और सेब भी लिए हुए हैं, सेब खाते हुए जा रहे हैं, खजूर खाते हुए जा रहे हैं, पता ही नहीं लगेगा मुज़दलिफ़ा आ गया, बस से पहले, बस तो चिमनी की जाए जल्दी, बस तो बस ज़्यादा ट्रैफिक में बचना तो कितना मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल होता है, और पैदल वाला यूं निकला या गया तराम हो गया, हम तो मग़रिब गुरूब आफ्ताब के बाद, लेकिन क्या थी मामला मंजर है हमारा का, आसमान आफ्ताब गुरूब होने के बाद कभी मग़रिब नहीं देर करी थी, नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज हुक्म दिया कि वो वादी है अरफात जहाँ तमाम अंबिया ने आकर हज किया है, यहाँ आज मग़रिब की नमाज़ नहीं पढ़ सकते,
ماننے کا نام دین ہے، دین ان کے حکموں کو ماننے کا نام۔ دوبارہ آپ عرفات میں غروب آفتاب کی بات چلے، ہمیں ایسے لوگ بھی یاد آ رہے ہیں کہ لڑائی بہت ہوتی ہے، جھگڑا بہت ہو جاتا ہے، ملاقات جھگڑا ہوتا ہے، صبر سے کام لینا ہے، صبر سے کام۔ میں نے عرفات کے میدان میں ماں بہن کی گالیاں کرتے ہوئے لوگوں کو سنا، میں نے اوپر آ کر کے کہا حاجی صاحب ابھی تو عرفات نے چھوڑا، ابھی تو آپ نے حج کیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ وہ بہن کو گالی ہو رہے تھے، بہن کو کہیں نہیں چلے گئی نہیں گئی، تو میں نے کہا کیا کرتے ہو حاجی صاحب؟ میرے ساتھ وہ حج میں بھی تھے، عمرے میں بھی کئی مرتبہ رہے، اس سے ذرا تیز ہیں، ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ گئے عمرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ، غصہ کر رہے تھے، میں نے ان کو بس میں بیٹھے تھے، تو کہیں جا رہے تھے، اور میں ان کو یوں دیکھا، وہ سمجھ گئے، میں نے بھائی صاحب آپ کی وجہ سے میں بس میں ہوں، آپ کی وجہ سے میں بس میں ہوں، میری کنٹرول میں ہوں، اور بس میں بھی تھے وہ، جی ہاں میری وجہ سے آپ بس میں ہیں، میری وجہ سے آپ بس میں ہیں۔ تو غروب آفتاب کے بعد آپ کو مزدلفہ جانا، مزدلفہ میں اب آپ کو 9 تاریخ تو ہو چکی نا، اب رات جو ہے وہ 10 تاریخ کی رات ہو رہی ہے، پھر صبح ہوگا 10 تاریخ کو ہوگا، اس رات میں مزدلفہ پہنچ کر، اچھا وہاں جگہ جگہ ایرو بنے ہیں، بین بورڈ لگے ہیں عرفات میں، جگہ جگہ جیسے کوئی نقشہ ہوتا ہے نا ایسا، وہاں لکھا ہوا ہے عرفات اینڈ ہیئر، عرفات اسٹارٹ ہیئر، عربی میں بھی لکھا ہے بدایت عرفات نہایت عرفات، عرفات یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں سے ختم ہو رہا ہے، تو آپ دیکھ لیجیے گا بدایت المزدلفہ نہایت المزدلفہ، مزدلفہ اسٹارٹ ہیئر، مزدلفہ اینڈ ہیئر، میرا اسٹارٹ ہیئر، سب جگہ لکھا ہوا ہے، ہر جگہ کے کلر کے اعتبار سے بھی وہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، آپ پہچان لیں، اور یہ آپ عرفات کے میدان میں یقین کر لیں کہ آپ عرفات کے میدان میں ہی ہیں، اگر آپ عرفات کے میدان سے باہر ہو گئے اور آپ نے وہاں وقوف نہیں کیا، پورا وقت ایسے نکل گیا، آپ کا حج نہیں ہوگا، اس لیے عرفات کے میدان میں آپ کا تھوڑی سی دیر میں ہونا بہت ضروری ہے، اگر احرام کی حالت میں تھوڑی سی دیر، اگر عرفات کے میدان میں آپ عرفات کے حصے میں سے گزر گئے، سوتے سوتے بے ہوشی کی حالت میں آپ کو پتہ ہی نہیں گزر گئے، تو بھی حج ہو جائے گا۔ بعض دفعہ وہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل میں گئے، ان کا ڈرپ لگی ہوئی ہے، آکسیجن لگا ہوا ہے، ڈوز پڑے ہیں، ان کا احرام بندوا کر تلبیہ کوئی اور پڑھ لیتا ہے اور ان کو ایمبولینس عرفات کے میدان سے گزر دی جاتی ہے، ان کا حج ہو جاتا ہے۔ بات کر رہا معاملہ طواف نہیں کرنے کا اور رمی نہیں کرنے کا اور جتنے کام میں لے لیں گے، لیکن حج تو ہو گیا، اگر عرفات کے میدان میں آپ باہر نہیں گئے 9 دن تک تو حج ہی نہیں ہوگا، اس لیے حج کسی کا مس نہیں ہونے دیتے۔ حج وہ آدمی اگر آکسیجن بھی لگا ہے تو بھی وہ عرفات میں لگایا جاتا ہے، حج کروایا جاتا ہے۔ 9 دن کو آپ کے غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ گئے، مزدلفہ میں آپ کو اپنا خیمے ہیں نقش ہے، عرفات میں تو پھر بھی خیمے ہوتی ہے، میدان میں بھی خیمے ہیں، میدان میں ذرا اچھے قسم کے خیمے ہیں، عرفات میں ذرا ایسے ہی، اور مزدلفہ میں خود بھی خیمے ہیں، بات آسمان و زمین۔ تو وہاں آپ اپنی نماز پڑھیے، مغرب کی اور عشاء کی، وضو کا انتظام وہاں پہلے کے زمانے میں لیٹرین باتھ روم نہیں بنے تھے، بس کی آڑ میں کہیں چادر کی پردہ پردہ کر کے وہیں استنجا کرنا پڑتا تھا، اور کوئی ساتھی چادر کھینچ لی، کسی نے وہیں استنجا کر لیا، پیشاب کر لیا، استنجا کر لیا، اور کھانے ہو گئے، وضو بنا لیا، نماز پڑھنا پڑتا۔ اب آج کل لیٹرین باتھ روم وہاں بنے ہوئے ہیں، پانی کا انتظام ہے، وہاں پہلے نہیں تھا، اب آج کل انتظام ہے۔ دوبارہ بہت پہلے یہ ہوتا تھا کہ ناپاک کنکری بھی ہو جاتی تھی، وہاں پیشاب کر لیا، سوکھ گیا، اب پچھلے سال کوئی وہاں پیشاب کر گیا تھا، آپ لوگ کنکری اٹھا کر رکھ لی، وہاں سے کنکری اٹھانا ہے تو پہلے ہم یہ کرتے تھے اپنی کنکریوں کو دھو کر رکھتے، کنکریوں کو ایسے اٹھانا ہے، 70 کنکریاں اٹھانا ہے ہر آدمی کو، 70 کنکریاں، ہر کنکری جو پیر سے بڑی نہ ہو اور چہرے سے چھوٹی نہ ہو، پیر سے بڑی نہ ہو چہرے سے چھوٹی نہ ہو، ایسی 70 کنکریاں ہر آدمی کو اٹھانا۔ بچوں کو ناپاک ہوتی تھی، ہو سکتا ہے احتمال تو نہیں، جو پیشاب کر گیا ہو تو دھو کر رکھنے کے لیے آپ کہتے تھے باٹل میں دھو کر رکھ لو، ایک باٹل میں یا تھیلی میں دھو کر رکھ لو، اس لیے نہیں کہ وہاں کے شیطان بڑے بزرگ ہیں ان کو پاک کنکری ہماری میں آئیں گے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ شاید آپ ناپاکی کیوں آپ اٹھائے بہر کسی کی، پاک کر کے رکھیے گا۔ آپ نے وہاں مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، کھانے وانے کا جو آپ کے پاس انتظام وہ کر لیا آپ نے، آج کل تو واجب بھی کھانے کا انتظام کرنا ہے، لیکن بہت خطرہ
نہیں ملا اپنے ساتھ انتظام کو رکھیے گا. وہاں کھانا بڑھتا بھی ہے, بڑے بڑے ٹرالی کھانے کے پیکٹ, لسی کے پیکٹ اور کیا کیا اور سب پانی کے کپ بادشاہ کی طرف سے کسی شہر کی طرف سے بٹ رہے جو لائن لگاتے ہیں. تم لاکھوں روپے لگا کر رہے ہو, لائن لگتے رہے ہو, کسی کو اللہ نے لوٹانے والا بنایا ہے, کوئی لوٹنے والا بن گیا. آپ کو لوٹانے والے بنو, ایسا بنا کر لے کر جاؤ, آپ دوسروں کو کھلاؤ. ایسا کھجور لا دیجیے, ایسا آپ اس کو لے لیجیے, ایک سیٹ لے لیجیے, بھوک لگ جائے ہوئی پانی تو لے لیجیے. آپ لوٹانے والے بنیے, لوٹنے والے نہ بنیے. ہم نے ایسے بڑے بڑے عہدیداروں میں یہاں دیکھا کہ لوٹنے میں لائے جاتے ہوں, شرم والی بات نہیں. اب تو ہم کا زبان ہو گیا اللہ محبت. تو بہرحال یہ رات اس طرح گزارنا ہے اور خوب دعا کے ساتھ, عبادت کے ساتھ. تھکے تو بہت ہے, میں نے ویسے آئے تھے عرفات میں بھی وقوف کیا, کھڑے ہو کر کیا, کھڑے ہو کر وقوف کرنا زیادہ اچھا ہے, جتنے بن جائے. اور پھر مزدلفہ میں آ کر رات بھی ہو گئی, تھک بھی گئے, نیند کا تقاضا ہے, تو ایسا ہے کہ تھوڑی دیر سو جاؤ, کسی کو پابند کر دو کہ بھیا یہ آج کی رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے. شب قدر کو تو تلاش کرنا پڑتا ہے, یہ تو طے ہے آج کی رات. یا ذرا ہماری پوری رات ایسے وقت ہو سکتا ہے, ہمیں آدھا گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد اٹھا دینا, اٹھ جانا, پھر بات چلے جانا. وہ دعائیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی, مزدلفہ میں قبول ہوئی. مزدلفہ کو مشعر الحرام کہا جاتا ہے. جب عرفات سے مشعر الحرام آئے تو اللہ تعالیٰ کا خوب اللہ کا ذکر کرو. اذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. خوب اللہ کا ذکر کرو, عرفات سے ذکر کرو. فاذكروا الله عند المشعر الحرام, ایک پہاڑ کا نام ہے مشعر الحرام, اس پوری وادی کو مشعر الحرام کہتے ہیں. آج کل اس میں ایک مسجد بنی ہے مشعر الحرام کے نام سے, جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام فرمایا تھا, وہاں نماز ادا کی تھی, وہاں مسجد بنا دی گئی ہے. بادشاہ ہمارے دوست مکے میں رہتے ہیں, اندر بھی جاتے ہیں, مشغول کر دیتے ہیں, وہ اپنی گاڑی لے کر آتے ہیں اور ایک دعوت ہماری مشعر الحرام میں کرتے ہیں. کوئی مسجد مشعر الحرام کے پاس بہترین ان کی بیوی بھوپال کی ہیں, میں نے کا پڑھایا ہوگا, وہ کہتی ہے ہم اس کے ساتھ بازار نہیں کھانے دیں, اپنے ہاتھ سے کباب اور بریانی کیا سب پکا پکا کے لاتی ہیں, اور وہ پردے کے ساتھ ہمارے گھر والے بھی ہوتے ہیں, اور ایک ساتھ ہو جاتی ہیں, ہم لوگ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, کھاتے ہیں. ہم لوگ ہر مرتبہ ایسا کرتے ہیں. مشعر الحرام ہمیں بھی نہ جاتی ہے, وہاں دعوت بھی ہوتی ہے ہماری ہے, اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے کہا خوب ذکر کرو, خوب ذکر کرو. ایسا فاذكروا الله عند المشعر البيضاء قضيتم مناسككم واذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. خوب اللہ کا ذکر کرو. جیسے اپنے گھر والوں کا ذکر چھوڑ جائے تو کیسا, ارے ہمارے ابا بھی ہوتے, ہمارے دادا بھی ہوتے, ارے ہم تو بڑا خاندان کے, کیسا ذکر کرتے ہیں, اس سے زیادہ ذکر اللہ کا کرو, خوب اللہ کا کرو. پھر 22 سے 70 کنکریاں, جیسے میں نے بتایا, وہ دیر سے بڑی نہ ہو اور چہرے سے چھوٹی نہ ہو, وہ آپ کو اٹھا دیجیے. آج کل کنکریوں کے وہاں اس کا انتظام کیا جاتا ہے. ایک زمانے میں کنکریاں پہاڑ پر جا کر چھوٹی ٹار سے لے جا کر ڈھونڈنا پڑتی ہیں. آج کل پورا موبائل نور بنا ہوا, روشن ہے پورا, اس کے بعد ٹارچ کی ضرورت نہیں. آج کل تو موبائل میں بھی ٹارچ ہے, ہم نے انتخاب کی کہ ہمیں چھوٹی ٹارچ. ایک زمانے میں ضرورت تھی, وہ لکھی ہے کہ نکال نہیں پائے, چلو کوئی بات نہیں, یاد نہیں رہی تو رکھنے موبائل تو ہی. تو ویسے کنکریاں ڈھونڈنے کے لیے پہاڑ پر جانا پڑتا تھا. اب آج کل بھائی شہروں کے پاس ابھی ہم گئے آج کل ایک جگہ ہم گئے تو لوگ تو پریشان کر رہے تھے, وہاں قالین بچھے ہوئے, بہترین تصویر. ہم لوگ پہلے تو چڑھ کے پتہ نہیں کسی اور کے لیے ہوگا, اتنے مجمع میں مشعر الحرام کی مسجد کے پاس کیسے سارے پڑے ہوں. لیکن ہمارے ساتھیوں کا ہم لوگ یہی ٹھہر جاتے ہیں, کوئی کہے گا ہمارے ہم اٹھ جائیں, ٹھیک ہم لوگ وہاں ٹھہر گئے, رات کا وہاں ٹھہر گئے. ہمارے لیے شاید تو قالین بچھائے گئے تھے, کسی نے نہیں کہا تو بھائی قریب میں کنکریوں کا انتظام تھا حکومت کی طرف سے, وہ کنکریاں ہم لوگوں نے 70 کنکریوں اٹھا نہیں پاتا, آسانی سے کہیں جانا نہیں پاتا. اور وہاں قبلہ جو ہے, صرف قبلہ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کہاں لے گئے تو جگہ جگہ ایرو بنے ہیں, اتجاہ القبلہ, اتجاہ القبلہ, وہ دیکھ کر نماز پڑھنے. مشعر الحرام جو میناریں دکھتے ہیں اس کو دیکھ کر نماز پڑھنے. وہ جو کلاک ٹاور ہے وہ مشعر الحرام تک لگاتی ہے مزدلفہ سے, اس سے اپنا ٹائم بھی دکھتا ہے, وہاں سے آپ ٹائم دیکھ کر اپنا روز سے متعین کر سکتے ہیں. ہر بار رات آپ کو دعاؤں کے ساتھ عبادت کے ساتھ گزارنا ہے. پھر اسی رات میں آپ کو اب 10 تاریخ کی فجر ہو گئی, جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہو آپ کو فجر کی نماز پڑھنا ہے. اچھا میں
ابھی بس آئی قافلہ آیا اس نے اپنی نماز پڑھی سو گئے پھر دوسرے لوگ آئے وہ اپنی نماز پڑھیں گے مغرب عشاء پھر وہ اپنی عبادت کریں گے سوئیں گے آرام کریں گے تو وہاں بہت قافلے آتے رہتے ہیں آپ جب سو رہے تھے تھوڑا آرام کر رہے تھے تو دوسرے لوگ اذان دی نماز پڑھ لیں آپ نے سوچا فجر ہو گئی آپ نے سوچا فجر ہو گئی آپ نے دیکھا بھالا اور ہم نے وضو کیا اور فجر پڑھ ڈالی بھائی دیکھ تو لو فجر کو ہوئی ہے مگر ہم مغرب عشاء پڑھتے ہیں دوسرا قافلہ تو مغرب عشاء پڑھتے ہیں فجر سمجھ رہا اس لیے آپ دیکھ لو جب فجر کا وقت ہو جائے تو فجر پڑھو مغرب عشاء کو پڑھو تو آپ نے فجر پڑھ لی فجر کے بعد فجر کرا جیسے صبح صادق ہو اندھیرے میں پڑھ لینا چاہیے اور پھر وہاں تھوڑی دیر ٹھہرنا واجب وقوف مزدلفہ فجر کے بعد کا ہے آپ تو قیام ہے لیکن وقوف مزدلفہ فجر کے بعد کا ہے وہ واجب ہے اگر آپ نہیں ٹھہرے تو تب واجب ہو جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیور بھول جاتا ہے راستہ عرفات میں 9 بائی پاس روڈ ہے عرفات میں 9 بائی پاس روڈ ہے جو مزدلفہ اور مینا اور دوسرے کا مکہ جاتے ہیں کبھی بھی ڈرائیور راستہ بھول جاتا ہے وہاں بندے ٹرافک ہے جب بھول گیا تو اسی راستے میں جاتا آتا رہتا ہے 50 مرتبہ پوری رات ایسی گزار دیتا ہے میرا خیال مزدلفہ کا اور میرا خیال مزدلفہ کا میرا رات آ گیا وہ مزدلفہ نہیں ملتا ان کا وقوف چھوٹ جاتا ہے وقوف چھوٹ جاتا ہے اور تب واجب ہو جاتا ہے لوگوں کا اس لیے بہت خیال سے مزدلفہ کے حدود میں ہم خدا نے رات کو دیکھ لیں جہاں لکھا ہے میرا مزدلفہ اسٹارٹ دیا مزدلفہ ہینڈ دیا اس کے بیچ میں آپ مزدلفہ کا میدان بھی کراس کریے جہاں ہینڈ لکھا ہو سفید ڈر گئی تاکہ آپ کو رات کو جب آپ اتر کر صبح جلدی کرنے میں آسانی ہو تو فجر پڑھ کر تھوڑی دیر وقوف کریے ذکر کریے تلاوت کریے تربیہ پڑھیے اور پھر آپ وہاں سے فجر جب کرا سورج نکلنے کے قریب ہو آپ چلیے بلا کے لیے چلیے اب وہاں سے پیدل ہی چلنا اچھا ہے بس والا تو آپ کو آتی رات میں چلو وہاں سے نہیں چلنا ہے مزدلفہ کا وقوف چھوٹ جائے گا وہ جب چلیے جب سورج نکل جائے یا نکلنے کے قریب ہو میرا آئیے پیدل آئیے بس ادھر نکل چکی ہوگی آپ پیدل ہی آئیے یا آپ کے ساتھ کوئی معذور ہے تو ویل چیئر آپ کو سوال ملے گا اس کی ویل چیئر آپ گئے ہیں اس کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے اماں ہیں ابا ہیں کوئی اور خدمت کے لیے گئے لے کر آئیے آپ ان کو اور تقریباً 4-5 کلومیٹر کا رن ہے تو جو آپ کے خیموں کا جو راستہ ہے وہ اگر بند کر دیا بسیں کھڑی کر دی جاتی ہیں بریکٹنگ لگ جاتی ہے وہ کھٹودار وہ تار بچھا دیے جاتے ہیں تاکہ آپ خیموں میں نہ جا سکیں راستے بدل جاتے ہیں ادھر شیڈ کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے اس شیڈ سے آپ شیڈ کے پاس سے آپ نکل کر جائیں گے تقریباً 5 کلومیٹر چلنے کے بعد جمرات آئیں گے بڑے شیطان 3 شیطان ملیں گے وہاں پہلے چھوٹا ملے گا پھر مجرا ملے گا پھر بڑا ملے گا اور شیطان بیٹھے نہیں لکھا ہوا ہے چھوٹا مجرا بڑا حضرت کا ہے آپ اس دن چھوٹے اور مجرے کو چھوڑ دیجیے بڑے شیطان کے پاس جائیے جس نے بہت آگ میں رکھی تھی اس کے پاس جائیے اور وہ کنکریاں میں آپ کے پاس 70 کنکریاں ہیں اس میں سے 7 کنکریاں الگ کریے اور ایک کنکری ایک کے ساتھ میں اس طرح لیجیے انگوٹھا اور انگلی شہادت کی انگلی سے پکڑ کر اور ایسا اونچا ہاتھ کریے کہ اگر بدن کی سفیدی دکھ سکتی ہو تو دکھ جائے تو پھر کہیے بسم اللہ اللہ اکبر جیسے کوئی ذبح کرتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر رجم الشیطان برد الرحمن بسم اللہ اللہ اکبر رجم الشیطان برد الرحمن ہر کنکری الگ الگ مارے ساتوں کو ایک ساتھ نہیں مارے ساتوں کو ایک ساتھ مارا تو ایک ماری جائے گی اور وہ ستون پر یا دیوار پر کنکری لگنا ضروری نہیں کچھ گھیرا پتا ہے احاطہ اس کے اندر گر جانا کافی ہے لیکن بھیڑ اتنی ہوتی ہے بار مرتبہ وہ لوگ دور سے ہی کنکری مارنا شروع کرتے ہیں وہ لوگ چوک چک کر چپل مار رہے ہیں کوئی چھتری مار رہے ہیں بوتل مار رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں وہاں شیطان بیٹھے توڑی ہے علامتی شیطان ہے تو آپ اتنے دور سے کیوں مار رہا ہو آپ کی کنکری اگر ڈھیر سے باہر گر گئی وہ مس ہو گئی آپ کو بتائیے یا کسی کے سر میں لگ گئی چٹ گئی وہ مس ہو گئی اور آپ سمجھ رہے ہیں مار دی آپ کو کنکری گئی اس لیے بالکل قریب جائیے اس کی دیوار سے اپنے ناف کو اور اپنے پیٹ کو چپکا دیجیے پھر آپ آئیے بسم اللہ اللہ ہم تو جب بھی گئے جتنی بار بھی اللہ نے بلایا بالکل الحمدللہ ہمارے ساتھ جو بھی گئے سب کو میں نے کہا آؤ میرے ساتھ آؤ میں کہا میں نے کہا بچوں کو عورتوں کو
گئے تھے، ایک مرتبہ گئی اور بالکل بہت عمر سے نکلے تھے، ڈر رہے ہم نہیں چل رہے، ہم نہیں چل رہے، کیسے نہیں چلتے، ہم نہیں چل رہے ہیں نا، چلو ہم نہیں چل رہے، ہم بھی چل رہے ہیں، ہم بھی تو کریں گے کنکری ماری، لے گئے پتہ لگا سب وہ بالکل اس کی دیوار سے چپک کر کنکری مار دی. آپ بڑا احسان مانتے ببل نہیں ہے، بڑا آدمی ہے، اور ان کے گھر والے میرے ساتھ آپ کے ساتھ چلے گئے تو بہت مزہ آ گیا، بہت آسانی سے ہو گیا، ورنہ بہت مشکل ہے. یہ آپ مزدلفہ سے منا آ گئے، بڑے شیطان کو ساتھ کنکری مار دیا. دیکھیے عمرے کی جو تلبیہ آپ نے احرام باندھنے کے وقت کی تھی، وہ جب طواف شروع کریں گے تو تلبیہ بند ہو جائے گی. عمرے کی تلبیہ جب طواف شروع کرتے ہیں بند ہو جاتی ہے. اور حج کی تلبیہ جو آپ نے حج کا احرام مکے سے باندھا تھا، حج کی تلبیہ جب آپ کنکری ماریں گے بڑے شیطان کو، بس کنکری مارنے سے پہلے پہلے تک ہے، جیسی کنکری ماری تلبیہ بند. تو اگر آپ کو پڑھنا ہے تو ایک بار پھر تلبیہ پڑھ لیجیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یار ہم کو کنکری مارنے تک تلبیہ پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. پھر آپ نے کنکری ماری، اب وہاں دعا نہیں کرنا بڑے شیطان کے پاس، نہ پہلے دن نہ دوسرے دن نہ تیسرے دن. واپس آ جائیے، خیمے میں رکیے، آپ آرام کریے. اور اگر آپ چاہیں، چونکہ یہ صبح کا وقت ہے، بالکل صبح کا وقت ہے، آپ چاہیں تو قربانی بھی کرنا ہے آپ کو آج ہی، چاہے دوسرے دن قربانی نہیں لے. اگر آپ رمی آج نہیں کر سکے یا آپ دن میں نہیں کر سکے تو رات کر دیجیے. یہ رمی پہلے ہونا چاہیے، شیطان کو حکم کریں پہلے، بعد میں قربانی اور اس کے بعد سر کو اڑانا. یہ ترتیب باقی رکھیں، یہ ترتیب کو فقہاء نے واجب قرار دیا ہے. آج کل نشے کی وجہ سے بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ترتیب باقی نہیں رہی، کوئی بات نہیں، کوئی دم واجب نہیں ہوا. لیکن اگر ترتیب باقی رکھی جا سکتی، میں جو کہتا ہوں دوسرے دن کی قربانی کرتا ہوں، دوسرے دن کی قربانی. پہلے دن کی اگر رمی، وہ شیطان کو کنکری مارنا، اگر صبح نہیں ہو سکا، زوال کے بعد نہیں ہو سکا، مغرب بعد نہیں ہو سکا، عشاء کے بعد مارنی رشی نہیں تھا، زیادہ دن ہمارے یہاں ٹائم کیسا ہے، صبح طلوع آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے. پہلے دن کی رمی کا ٹائم اتنا لمبا ٹائم ہے، کہاں تو ہم بڑا ترتیب بھی غلط. قربانی دوسرے دن کر لیں گے، قربانی 3 دن ہوتی ہے، دوسرے دن قربانی کرنی. اس وقت تک قربانی جب تک لے ہوئے آرام بنائیں گے، سر کے بال نہیں بڑھائیں گے. دوسرے دن قربانی ہو گئی، سر کے بال بڑھا دیے، اور اگر اسی دن رمی کرنے کے بعد ٹائم مل گیا، مکے مکرمہ آ جائیں گے، طواف کر دیں گے خانہ کعبہ کا. یہ طواف فرض ہے، قربانی کے دنوں میں طواف کرنا طواف زیارت یہ فرض ہے. وہاں مکے مکرمہ جائیے. 3 کبریاں، کبری کہتے ہیں پل کو، 3 کبریاں بنی ہوئی وہاں پر. ایک کبری فیصل ہے مزدلفہ اور مینا کے درمیان، اور ایک کبری عبدالعزیز ہے، دوسری ایک کبری خالد ہے. کبری خالد جوہرات کے پاس ہے، شیطانوں کے پاس. کبری فیصل بالکل مزدلفہ کے اندر ہے. تو کبری عبدالعزیز جو ہے وہ مینا کے اندر بیچ میں ہے، بیچ والی. اس میں آپ زیرو پر سے اوپر چڑھیں گے تو بہت ساری گاڑیاں آپ کو مکہ جانے کے لیے مل جائیں. کبری عبدالعزیز وہ کہہ رہے ہیں مکہ 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 حرم 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 حرم. جتنے پیسے وہ منہ سے نکالتے ہیں آپ جتنے ہو جائیں اتنے ہی لیتے ہیں، ورنہ وہ ان کے پیسے بڑھ جاتے ہیں. ہاں ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے، ہم نے کتنے کم 20 آگے 10,000 میں بھی لے جا سکتا تھا، ہم 20,000 20,000 کا ہم نے دے دیے اس کو. اندر جائیے، بس اندر بیٹھ جائے، بیٹھ گئے. اس کے بعد ہمارے بھوپال کے ایک بڑے عہدیدار کا انتقال ہو گیا، وہ آئے، اس کو ذکر کیا 50، تو اس نے 20 کا 20 میں اوپر چھت پر وہ اوپر بیٹھ کر گئے، چھت میں 20 میں، اور ہم 20 میں اندر بیٹھ کر گئے. اور ان کے منہ سے جو نکل جائے اب ان کو خریدار کرنے جانا ہے. تو آپ کنکری مارنے کے بعد قربانی اگر دوسرے دن بھی ہو تو آپ طواف تو پہلے کر سکتے ہیں. طواف اور دوسری چیزوں میں ترتیب نہیں ہے، ان 3 چیزوں میں ترتیب ہے. رمی مرد، کنکری مارنا اور قربانی کرنا اور سر کے بعد منانا، ان میں ترتیب ہے. طواف زیارت میں ترتیب نہیں ہے، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. آپ وہاں گھر آ جائیے، طواف زیارت جس طرح میں نے یہاں بتایا تھا
وجہ سے چادر لگا کے میں نے بتائی ایسا آپ کو تمام کر کے 7 چکر گول کر کے 2 رکعت نماز والوں کو آپ پڑھ کے صفا مروا کی صحیح کرنا ہے. اور پھر آپ کے اگر قربانی آج ہو گئی ہے تو قربانی کا اگر آپ کو میسج آ جائے قربانی ہو گئی, حج کمیٹی والے میسج نہیں دیتے میرے خیال سے, اور پریشانی ہوتی ہے ہم کب بال منگوائیں کیا کریں, اور کیا کوئی ترتیب بھی نہیں ہے اور ان کی ترتیب ہوتی ہے. جو پرائیویٹ اطمینانی لوگوں سے قربانی کرواتے ہیں اس کا وہ رہتا ہے کہ وہ ان کو میسج پہنچاتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی, اب آپ الگ کرا لیجیے. دوبارہ قربانی ہو جائے تو اپنے بالوں کو مٹا کر نہا دھو کر یہ والے کپڑے پہن لیں. پھر 11 تاریخ کو 11 تاریخ میں نہیں کہا جائے کہ طواف کرنے کے بعد 11 تاریخ کو تینوں جبروں کی رمی کرنا ہے. پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر تھوڑا الگ ہٹ کر دعا کریں, پھر مجھے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر دعا کریں, پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر دعا نہ کریں, اپنے خیمے میں آ جائیں. پھر 12 تاریخ کو بھی تینوں جبروں کی اسی طرح رمی کر کے اور پھر اپنے خیمے کے اندر آ جائے. اور اگر چاہیں تو ایک دن اور رک کر 13 تاریخ کی رمی بھی کر لیں. 13 تاریخ کی رمی زوال کے بعد ہوتی ہے, لیکن یہ گنجائش ہے کہ 13 تاریخ کو آپ زوال سے پہلے بھی رمی کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. اور پھر آپ رمی کرنے کے بعد پھر چاہیں 12 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد مکہ آ جائے. پھر مکے میں جب تک آپ رہیں طواف کرتے رہیں, عمرے کرتے رہیں. جب آپ آنے لگے تو ایک مرتبہ طواف ادا کر لیں. آخری طواف وہ بڑا عجیب طواف ہوتا ہے, آدمی کو الٹی گنتی ہوتی ہے, 6 چکر بچے, 3 چکر بچے, 2 بچے, الٹی کی دعائیں کرتا ہے. وہ تو بڑا عجیب. ہم نے جتنی دعائیں مانگی طواف ادا کی سب قبول ہو گئی الحمدللہ, سب قبول ہوئی. تو آپ بھی اگر چاہیں تو طواف ادا میں کریں, اور طواف ادا کرنی ہے اور قبول دعا چاہیں آپ مانگیں وہ انشاءاللہ قبول ہوں گی آپ کی دنیا کی بھی آخرت کی بھی. اور پھر جب آپ وہاں سے مدینہ منورہ آنے لگے تو اپنا سامان طے کر لیں, بس میں بیٹھ کر مدینہ منورہ آئیں اور وہ دعا پڑھتے ہوئے آئے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آنے کرتے تھے. فرماتے تھے رب اعوذ یہ سفر جو آپ کا اللہ کے گھر سے رسول اللہ کے گھر کے لیے ہو رہا ہے. اب یہ سفر جو ہوگا جائے حبیب کے لیے ہوگا. وہاں کے آداب الگ ہے, یہاں کے آداب الگ ہے. مکے میں تو خوب چلاؤ لبیک اللہم لبیک, خوب چلاؤ. یہاں تو یہاں کا آداب بھی ہے. اور مدینے کا آداب یہ ہے سرکار آرام فرمائے اسی شہر میں آرام فرمائے. میں آپ کو بات کہتے بات کو ختم کرتا ہوں. جب ترکی حکومت تھی, خلافت عثمانیہ کا زمانہ تھا, تو خلیفہ ثانی, خلیفہ 2 عبدالحمید ثانی جو ہے, انہوں نے ایک ریلوے لائن بچھائی مدینہ منورہ سے استنبول تک, ترکی تک, اور ریل کے ڈبے, ریل, انجن سب وہاں آ گیا. ان کو بلایا گیا کہ آپ اس کا اناگریشن کر دیجیے, افتتاح کر دیجیے. تو پھر یہ مدینہ جوڑ جائے, مدینہ سے جوڑ جائے گا استنبول. مدینہ کیا ہوئے گا, مدینہ سے جوڑ جائے گا استنبول. یہاں سے آپ لیکن مدینہ سے چلے وہ گاڑی. آئے خلیفہ ثانی عبدالحمید صاحب اسٹیشن پر آئے. جیسے ہی وہ اس کا انجن اسٹارٹ کیا, الیکٹرک تو تھا نہیں اس زمانے میں, وہ کوئلے والا تھا, وہ جو اسٹارٹ کیا اور جو وہ آوازیں نکالی بک 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 بک, تو خلیفہ کو بہت غصہ آیا. بند 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 بند, اتنا شور اللہ کے رسول کے گھر میں, آپ کے شہر میں اتنا شور, اتنی تکلیف ہوتی ہوگی. نہیں, گاڑی نہیں چلے گی, گاڑی نہیں چلے گی. لائن ابھی بھی بچھی ہے. میں نے دیکھا اسٹیشن, ہاں مدینہ میں اسٹیشن موجود ہے, گاڑی کھڑی ہے, ڈبے ہیں, لائن بچھی ہے, گاڑی بدل کی وجہ سے. اور آج کل میٹرو مدینہ سے دور بہت کچھ چلائی ہے کہ آواز ہی نہیں آتی ہے. بہرحال آپ جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ وہاں کے آداب ہمارے مفتی صاحب رشید آئے ہوئے مفتی رشید صاحب ہم نے بلایا ہے کہ وہ انشاءاللہ یہاں کے آداب بتائیں. چائے کی آپ کو چائے ملے گی آدھا روٹی سننے کے بعد, اور 5 منٹ بریک ہوگا. ابھی اچھا ٹھیک ہے, دسترخوان میں چائے بسکٹ ڈال دیجیے, پھر آ جائیے. اس کے ساتھ